السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم افشاں افریدی کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے ایک جگنو ٹھہر گیا۔ یہ ناول میں نے جتنا پڑھا ہے اس کے لحاظ سے تو مجھے ایسا ناول لگا ہے نا، وہ جو وڈیروں کا جو ناول ہوتا ہے، وہ جو شاہ ہوتے ہیں وہ جو روڈ ہیرو ہوتا ہے، وہ جو ضدی گھمنڈی لڑکی ہوتی ہے، اس ٹائپ کا اس کا تھوڑا تھیم ہے۔ ہیرو اور جو ہیروئن ہے وہ کزنز ہیں، اور جو ہیروئن ہے وہ شہر میں رہتی ہے، وہ گاؤں میں کبھی نہیں آئی، اور یہ جو ہیرو ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے، اور یہ 3-4 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں ہاں۔ اور یہ جو وڈیروں والے سسٹمز ہوتے ہیں، زمیندار والا نا، ایسے اکڑو سے ہیں، اور وہ اپنے بابا کے ساتھ بہت عرصے کے بعد گاؤں آئی ہے۔ اور اب آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ کو پورا ناول سننا پڑے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ سرخ بجری کی چوڑی چکلی روش، جس کے دونوں طرف بڑے بڑے لان، جن کی چہار جانب بڑی خوبصورتی اور نزاکت سے بنی کیاریوں میں دھنک رنگ پھول کھل رہے تھے، اور انتہائی سروں پر مور پنکھی تراشیدہ باڑ اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ گردیزی منزل کے سفید براق کوٹھی کے صدر دروازے تک آ کر رک جاتی تھی۔ بائیں جانب پورٹیکو تھا۔ آہنی کفل والے منقش دروازے کی اوپری طرف رنگین شیشوں والے روشن دان اندر کے ماحول کا عکاس تھے، خاموش، جامد، منتظر۔ دوپہر سے پہلے لوٹ آنے کا کہہ کر گیا سلامہ اب تک لوٹا نہیں تھا۔ امان شاہ بیٹھک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کئی گھنٹوں سے ٹہل رہے تھے۔ بس کرے آغا جی، آپ تھک جائیں گے، بیٹھ جائیے، سلامہ آتا ہی ہوگا۔ اسامہ شاہ سے زیادہ دیر برداشت نہ ہو سکا تو ایک بار پھر والد کو ٹوکا۔ تھکن جسمانی نہیں ہے، برخوردار ذہنی ہے۔ یہ مقدمہ تو میرے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے۔ آج آخری تاریخ تھی، فیصلہ ہونے، آج انتظار کرنا بڑے تحمل کا کام ہے۔ قدرے رک کر انہوں نے گونجدار لہجے میں اپنے ازلی دبدبے سے کہا تو اسامہ شاہ چپ ہو گئے۔ مگر یہ کوئی نئی بات تو نہیں آغا جی، زمینوں کے جھگڑے اور مقدمے تو ہمیشہ سے چل رہے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ آپ اس فارم ہاؤس اور مشرقی باغات کے لیے اس قدر بیتاب نظر آتے ہیں؟ مہران شاہ نے کئی دنوں کی سوچ کو زبان دیتے ہوئے استفسار کیا تو زارون شاہ نے بھی سنجیدہ نظروں سے تائید کی۔ امان شاہ کے پتھریلے چہرے پر جیسے ایک لمحے کے لیے ایک مسکراہٹ گوندی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب اور انجانی چمک پل بھر میں جھلملا کر غائب ہو گئی۔ تینوں ان کے تاثرات ملاحظہ کرتے ہوئے معاملے کی نوعیت جاننے کی صحیح کر رہے تھے۔ تاہم اس بات کا اندازہ تھا کہ بات یقیناً آغا جی کی انا اور خودداری کی ہے، ورنہ ایسے کئی مقدمے چلتے اور نمٹتے رہے تھے۔ امان شاہ نے 3 بیٹوں پہ ایک نظر ڈالی اور تمکنت سے چلتے اپنے مخصوص تخت نما صوفے پہ بیٹھے۔ بعض معاملے صرف زمینوں کے نہیں، ضدوں اور انا کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ فارم ہاؤس میری زمینوں کے آگے اشر اشیر بھی نہیں، مگر مجھے اسے حاصل کرنا ہے۔ ذکا اور رب کی جان ہے اس میں، اور میں اسے بے جان دے کر ہی سکون محسوس کر سکتا ہوں۔ ان کے لہجے میں نفرت کا ابال، آنکھوں میں دشمن کو ہارتے دیکھنے کی تمنا، اور چہرے پہ جیت جانے کا عزم اور حد درجے کی خواہش نظر آ رہی تھی۔ ایک جنون تھا جس نے امان شاہ کو بے چین و بے تاب کر رکھا تھا۔ تینوں بیٹوں کے لبوں پہ ایک مدھم سا تبسم پھیل گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے آغا جی کس سوچ اور کس مزاج کے آدمی ہیں۔ دوستوں کے لیے جان قربان کرنے اور دشمنوں کو رعایت نہ دینے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تھے تو وہ تینوں بھی ان کا خون، گردیزی خاندان کے چشم و چراغ، مگر اس معاملے میں سلامہ شاہ ان کا حقیقی عکس تھا۔ تندخو، کھردرا اور رعونت سے بھرپور لہجے والا سلامہ شاہ آغا جی کا بازو تھا، دایاں بازو۔ ذکا چاچا آپ کی طاقت سے واقف ہیں آغا جی، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی شکست کے منتظر ہوں گے۔ مہران نے مؤدبانہ عرض کی، لہجے میں جوش اور امید تھی۔ میں نے خیز ہنکارا ابھرتے ہوئے ان کی غرور بھری صفاق آنکھیں کسی خیال سے مسکرا رہی تھیں، البتہ نظریں اسامہ شاہ پر تھیں جو اس وقت نہایت سنجیدگی سے حسب عادت اپنی ذات میں گم تھے۔ تم کیوں خاموش ہو اسامہ شاہ؟ اپنے آغا جی کی جیت کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کرو گے؟ پیش گوئی تو ایسی چیز کے بارے میں کی جاتی ہے جس کے متعلق ہمیں علم نہیں ہوتا، جبکہ آپ کا مقدمہ جیت جانا تو بہت واضح ہے آغا جی۔ آپ کا تو وصف ہے جس کو چاہے مہرے کی طرح شطرنج کے کسی بھی گھر میں لا کھڑا کریں۔ اس بار ذکا چاچا آپ کے سامنے مہرہ بن کر کھڑے ہیں۔ اسامہ کا بظاہر سیدھا سادہ لہجہ بہت گہرائی لیے ہوئے تھا، جسے جانچتے ہوئے آغا جی کی نظریں ان کی نگاہوں سے ٹکرا گئیں تو انہیں نظر چرانا پڑی۔
اسی لمحے باہر پورٹیکو میں سلامہ کی لینڈ کروزر رکنے کی آواز آئی۔ بریک چرچرانے کے شور سے صاف محسوس ہوا تھا کہ وہ عجلت میں ہے۔ غالباً خوشی کی خبر سنانے کے لیے وہ سخت بے چین تھا۔ سلامہ آ گیا غالباً۔ مہران شاہ دروازے کی جانب لپکے تھے، مگر اس سے پہلے ہی سلامہ کے ساتھ آتے آغا جی کے قابل بھروسہ وکیل اندر چلے آئے۔ مبارک ہو امان صاحب، مبارک ہو، مقدمہ جیت گئے آپ، مٹھائی منگوائیے۔ بیرسٹر احمد بہت مسرور تھے، آغا جی کو بے انتہا خوشی سے مخاطب کیا۔ بہت خوب محمد احمد، بہت خوب، تم نے ہمیں خوش کر دیا۔ مٹھائی تو کیا حلوائی کی دکان منگواتے ہیں تمہارے لیے۔ تم بیٹھو پہلے، میں اپنے شیر سے تو مل لوں۔ آغا جی کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا۔ سلامہ کورٹ کے آرڈر کا پروانہ ہاتھ میں لیے ان کی طرف پڑھا تو انہوں نے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ سارا کام ہی سلامہ صاحب کا ہے جی، ایک ثبوت جمع کیے تھے انہوں نے، اور پھر سب کو خوش بھی تو کیا تھا انہوں نے۔ امان شاہ گردیزی کا کوئی چمچہ بولا تھا۔ شیروں کا تو کام ہی جیتنا ہے کرموں، یہ نہیں جیتتا تو کیا وہ گیدڑ فتح پاتا۔ ہاں، مہران شاہ نے اس کے شانے تھپ تھپائے۔ اور نہیں تو کیا، میں تو پہلے سے مٹھائی کا منتظر بیٹھا تھا، بس یہ آغا جی ہی پریشان تھے۔ زارون شاہ نے بھی چھوٹے بھائی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اعتماد کا مظاہرہ کیا تو سلامت شاہ گردیزی کی چمکتی آنکھوں میں فتح کی لہریں موجزن ہوئیں۔ کامیابی مبارک ہو سلامہ، آغا جی کے رتبے کو اور اونچا کر دیا تم نے۔ سب سے آخر میں متانت بھرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسامہ نے اٹھ کر اسے سراہا تو وہ ان کے شانے سے لگ گیا۔ دھیرے دھیرے بیٹھک لوگوں سے بھر گئی۔ کہیے آغا جی، اب تو خوش ہیں آپ؟ مٹھائی وغیرہ منگوا لی گئی تو وہ آغا جی کے ساتھ حال نما گول کمرے میں چلا آیا۔ ساتھ ہی زارون شاہ اور اسامہ شاہ بھی تھے۔ صرف خوشی نہیں برخوردار، تم نے تو آج مجھے وہ خبر سنائی ہے جس کی مجھے برسوں سے آرزو تھی۔ شریکوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھے یہ باغات اور فارم ہاؤس۔ امان شاہ گردیزی فرتے مسرت سے کھلے جا رہے تھے۔ بات چند ایکڑ زمین کی نہیں، اس ضد اور انا کی تھی جس نے سگے چچیرے بھائیوں کو ایک دوسرے کی ہتک اور اہانت کا پیاسا کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امان شاہ گردیزی، جن کے لب مسکراہٹ کو کم ہی شرف ملاقات بخشتے تھے، آج ہنس رہے تھے۔ اب ان علاقوں کا کیا کرنے آغا جی، کیونکہ شریک اب بدلے کے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان زمینوں پر ضرور فساد پھیلائیں گے۔ زارون شاہ فکر مندی سے استفہامیہ لہجے میں بولے تو امان شاہ کے ماتھے پہ سوچ کے باعث شکنوں کا جال بچھ گیا۔ باقی اب یہ نئی فکر شروع ہوئی تھی۔ اب تو یہاں کی حفاظت کا سخت انتظام کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے چند کام کرنے والوں کے علاوہ وہاں کے تمام گھروں کو خالی کرا کے ہماری زمینوں کی طرف منتقل کر دیا جائے تاکہ عورتوں اور بچوں کی جانوں کا تحفظ ہو سکے۔ زارون شاہ نے مشورہ دیا جس سے سلامہ کا اتفاق نہ ہو سکا۔ نہیں، اس طرح تو شریکیں ہمیں کمزور سمجھیں گے، لوگوں کو وہیں رہنے دیتے ہیں۔ رہ گئی حفاظت کی بات تو ہمارے آدمیوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ اپنے مخصوص ہٹیلے اور تند لہجے میں سلامہ نے کہا تو زارون شاہ جھنجھلا گئے۔ بات حفاظت کرنے یا نہ کرنے کی نہیں ہے سلامہ، بات تو حادثے کی ہے۔ کسی بھی ناگہانی میں مرد اپنی جانیں دے سکتے ہیں، مگر عورتیں اور بچے ان کے آگے کمزوری بن جاتے ہیں اور وہ مقابلے کی بجائے مصالحت اور مفاہمت کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یوں بھی بہادری اور شجاعت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے دعوے سچ کرنے کے لیے اپنے مفاد کے لیے کسی کی زندگی داؤ پر لگا دے۔ انسان کو انسانیت کے تقاضوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ایسے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ زندگی اور موت کے رستے باہم ہو جاتے ہیں۔ اسامہ شاہ نے قدرے تاخیر سے گفتگو میں حصہ لیا تھا، انداز وہی چپتا ہوا، حقیقتوں کی برہنہ تلخیوں سے پردہ اٹھانے والا تھا۔ امان شاہ گردیزی اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ زارون شاہ کے لب بھی کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باعث پھڑپھڑائے اور پھر ساکت ہو گئے۔ البتہ سلامہ اسی نہج پہ سوچ رہا تھا، اسامہ کی باتوں سے اس کا دھیان نہیں ہٹا تھا۔ زمینوں پر ایسا ہوتا رہتا ہے اسامہ بھائی، مزاروں کی جانیں جاتی رہتی ہیں، زمینداری چلتی رہتی ہے، یہ برسوں کی روایت ہے، سسٹم ہے ہمارا، اسے بدلنا آسان نہیں، محض کہنا سہل ہے۔ وہ اپنے مخصوص تند اور سخت لہجے میں صفاقی سے بولا تو اسامہ شاہ کے چہرے پر جلال کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ تو کس نے بنایا ہے یہ صفاق، یہ خون آشام سسٹم، یہ زندہ درگور کرتی روایتیں، یہ جسم سے جان اور دل سے ارمان نکال دینے والے رواج؟ تم نے اور ہم نے پھر اسی کے غلام ہو گئے، ایسے کہ زندہ لوگوں کو یہ الاؤ بھڑکائے رکھنے کے لیے ایندھن کی طرح استعمال کرتے چلے گئے۔ اسامہ کا یہ سخت اور پرجلال لہجہ گردیزی ہاؤس کی دیواریں کبھی کبھاری سنتی تھیں، جب ہی اس وقت بری طرح سہم گئی تھیں۔ سلامہ اور زارون ان کی زندگی کا المیہ سمجھتے تھے اور اس کا سبب بھی جانتے تھے، اس لیے نظریں چرا کر رہ گئے۔ البتہ امان شاہ بیٹی کی تن سے بھڑکتی گفتگو سن کر مقدر ہو گئے تھے،
لہٰذا اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہرحال سلامہ، تم جا کر آرام کرو، تھک گئے ہوگے، اور تم دونوں باہر جمع لوگوں کو فارغ کرو، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، فی الحال خوشی مناؤ، شام کو دعوت کا اہتمام ہو جانا چاہیے۔ گرم گرم کافی کے مگ تھامے جس وقت وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، آبی نے دوبارہ کافکا کہانیاں اٹھا کر پڑھنی شروع کر دی تھیں۔ پلیز آبی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے ریڈنگ کے لیے، مگر آپ بھی کبھی کبھی بالکل بچوں جیسی ضدیں کرنے لگتے ہیں۔ تیز قدموں سے آگے بڑھ کر اس نے کتاب ان کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ قدرے چونک گئے۔ بوڑھے بھی بچے ہوتے ہیں بیٹا، اور پھر ضدیں کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو آپریشن زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا، پھر آپ ہی نے بھی ہدایت کی ہے کہ آپ کی کڑی نگرانی کی جائے۔ تم دونوں بہنیں مل کر ہمیشہ میری خلاف سازشیں کرتی ہو، اب یہ آپریشن کی بلا ناحق میرے سر منڈ دی ہے۔ یہ بات نہیں آبی، ان کی بات پر وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی، چہرے کی مسکراہٹ مدھم ہو کر تعصف میں ڈھل گئی۔ آپ کی بینائی کے لیے آپریشن بہت ضروری ہے، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، آپ ہی نے کہا تھا نا آبی، تو پھر اسے دیکھنے کے لیے بینائی کا ہونا کتنا ضروری ہے، اندازہ ہے نا آپ کو؟ یوں بھی دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت تو آپ کی بیٹی یعنی ماں بدولت مہذیب یزدانی ہے، بھلا اسے دیکھے بغیر چین آ سکے گا آپ کو؟ ماحول میں یکدم رنجیدگی اور سنجیدگی محسوس کرتی ہوئے وہ کستن ہنسی تو آبی بھی مسکرا دیے۔ ہاں بھائی، یہ بات تو 100% درست ہے، میری دونوں بیٹیاں لاریب اور مہذیب ہی تو میری دو آنکھیں ہیں، بھلا ان کے بغیر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس کا سر شفقت سے تھپک کر انہوں نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ صبح ناظم بھائی کا فون آ گیا تھا، آپی سے بات بھی ہوئی، اور قبل اس کے کہ وہ ان سے آبی کی رپورٹس کے بارے میں کچھ پوچھتی، آبی لاؤنج میں چلے گئے تھے۔ لیجیے آبی، آپی کی کال ہے۔ وہ انہیں سیل فون تھما کر پاس ہی بیٹھ گئی۔ حسب سابق آبی کو پروفیشنل ڈاکٹر بنی ہدایتیں اور نصیحتیں کر رہی تھی۔ آبی اور اس کی ناظم بھائی سے خوب بنتی تھی، جب ہی 10-15 منٹ بے ساختہ قسم کی گفتگو میں گزر گئے۔ اس کا تو اور بھی لڑنے جھگڑنے کا ارادہ تھا، ساتھ ہی بھانجوں سے بھی ہائی ہیلو کرنی تھی، مگر آبی کا خیال کر کے فون بند کر دیا اور ان سے باتیں کرنے لگی، نہیں تو وہ پھر کوئی کتاب نکال کر بیٹھ جاتے۔ لاریب آپی اور ناظم بھائی دونوں ہی آئی اسپیشلسٹ تھے، کینیڈا میں عرصہ دراز سے مقیم تھے۔ ممی کے انتقال کے بعد وہ اور آبی بھی گزشتہ 4 سال سے وہیں تھے کہ اچانک آبی کی نظر کمزور ہونے لگی۔ شروع میں تو انہوں نے عمر کا تقاضا سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر جب مستقل درد اور دھندلاہٹ کی شکایت بڑھ گئی تو ناظم بھائی نے باقاعدہ چیک اپ کیا، جس کے نتیجے میں یہ مرض تشخیص ہوا۔ ان کی آنکھوں کے عدسے دھیرے دھیرے سکڑنے لگے تھے، جس کے باعث بینائی کم ہوتی جا رہی تھی۔ 1-1.5 سال تک لیزر سے بھی ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، مگر بالآخر نوبت آپریشن کی آ گئی۔ آپ بھی جانتے تھے کہ آپریشن میں کامیابی کے محض 20% امکانات ہیں، کیونکہ ان تینوں نے یہ بات ان سے چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے اپنی رپورٹ پڑھ لی تھی۔ پاکستان میں ان کی کئی زمینیں تھیں جو کہ شہر آنے کے بعد انہوں نے تقریباً بھلائی دی تھیں۔ دراصل ان کا تعلق جس زمیندار گھرانے سے تھا، وہاں تعلیم کا رواج کم تھا، محض لڑکوں کو ضروری تعلیم دلائی جاتی۔ اپنے خاندان میں وہ واحد شخص تھے جس نے BA کی ڈگری حاصل کی اور پھر کراچی آ کر MBA کی طرف راغب ہو گئے۔ پڑھنے کے بعد اپنے پیسے سے بزنس کیا اور شہر میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ گاؤں میں ان کی ایک ہی بہن تھی جو کہ دوسری والدہ سے تھیں، لہٰذا چند سالوں بعد ان سے بھی رابطہ ختم ہو گیا۔ وقت کا پہیہ آگے کی طرف گھومتا رہا، اپنے شریک حیات اور 2 بچیوں کی سنگت میں وہ سچ مچ سب کچھ بھلا بیٹھے، حتیٰ کہ اپنا گاؤں بھی، جو اب ایک چھوٹے شہر کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ حال بتاؤ ان کی بہن نور جہاں ہر سال عید بقرعید کے مواقع پر اپنے بھائی کے لیے تحائف اور فصل میں سے حصہ بھجوانا نہیں بھولتی تھیں، جس کو مظہر یزدانی صاحب محبت اور شکریہ کے ساتھ قبول کر لیتے۔ ہر مرتبہ یہی فیصلہ کرتے کہ اس بار چھٹیوں میں گاؤں جائیں گے، مگر ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ کبھی لاریب اور مہذیب کا دل شمالی علاقہ جات جانے کو مچلتا، تو کبھی پنڈی میں مقیم ننہال کے دور کے عزیزوں کی طرف سے کوئی پرخلوص پیغام آ جاتا۔ بیگم مظہر گو کے مظہر صاحب کی ہر بات مانتی تھی، مگر فطری طور پہ ان پڑھ سسرالیوں کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ غالباً اسی وجہ سے بچیوں کو شروع میں انہوں نے یہ بتانا تک ضروری نہیں سمجھا کہ ان کی بھری پوری ددحال بھی ہے، جہاں کے لوگ بغیر دیکھے ہی ان کے نزدیک انتہا درجے کے وحشی اور اجڑ تھے۔ غالباً ان کا یہ تاثر مظہر صاحب کی ان باتوں کی وجہ سے بنا تھا جس میں وہ وہاں کی تعلیمی پسماندگی، جاہلانہ رسومات اور عورت کی دوسرے درجے کی حیثیت کا تذکرہ کئی بار کر چکے تھے۔ رہی صحیح کثر شہر کے دوسرے لوگوں کی زبانی گاؤں دیہاتوں کے بدترین حالات کا ذکر سن کر پوری ہو گئی۔ جب لاریب اور مہذیب سمجھدار ہوئیں اور انہوں نے رشتہ داروں کے متعلق سوال کیے تو ان کی تو ساری دوستیں چھٹیوں میں دادی کے گھر جاتی ہیں،
ہمارا دردحال کہاں ہے؟ تو انہوں نے سنی سنائی باتیں مرچ مسالہ لگا کر انہیں بتا دیں۔ لاریب چونکہ ماں سے قریب تھی اور کم و بیش انہی کی طرح سوچنے کی عادی تھی، لہٰذا اس نے تو فوراً ناک سکیڑ کر اندھے کے رشتہ داروں کو ساتھ سلام کر ڈالے، مگر مہذیب کا دل اکثر چاہتا کہ گاؤں جائے۔ وہاں کی ہریالی اور خوبصورت رسومات کا اس نے بہت شہرا سن رکھا تھا۔ اس کی کئی کلاس فیلوز مختلف علاقوں کی رہنے والی تھیں، گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں جایا کرتی تھیں۔ ان کی لائی ہوئی تصاویر نے گاؤں اور قصبوں کا جو رومانوی اور ساحرانہ نقشہ اس کی آنکھوں میں کھینچا تھا، وہ ممی کی زہر افشانی سے دھندلا نہ ہو سکا۔ تاہم اس نے ان کی خفگی کے پیش نظر اس موضوع پہ بات کرنا چھوڑ دی۔ البتہ آبی کے پاس بیٹھ کر وہ وہاں کے کئی قصے سنتی اور آبی اس کی دلچسپی محسوس کر کے تلخ حقائق چھپاتے ہوئے ایک حسین اور سحر انگیز خطے کا نقشہ کھینچ دیتے۔ کبھی کبھی ممی سے چھپ کر وہ آبی سے ضد بھی کرتی کہ اسے گاؤں لے کر چلیں، مگر وہ قصداً ٹال جاتے۔ اپنے شریک حیات کی ناپسندیدگی کا انہیں علم تھا، اس لیے اسے بھی لاریب کے ساتھ لاہور وغیرہ بھیج دیتے، مگر اب عمر کی نکتی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ لاکھ بیٹیوں کے سامنے وہ بذلِ سنجی اور بے فکری کا مظاہرہ کرتے۔ انہیں احساس تھا کہ زندگی کو آج نہیں تو کل ختم ہو جانا ہے، چنانچہ اپنی جڑیں انہیں اپنی جانب بلانے لگی تھیں۔ اپنا وطن، اپنا آبائی گھر، وہ گاؤں، وہ ماحول جس سے فرار حاصل کر کے انہوں نے ترقی کی منازل بڑی کامیابی سے طے کی تھیں، اب یادوں کی زنجیریں بن کر انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ مہذیب کو انہوں نے پاکستان آتے ہوئے جب یہ بتایا کہ وہ اپنے گاؤں بھی جائیں گے تو فطری طور پر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ البتہ یہاں آنے کے بعد اس نے خود قصداً اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ غالباً وہ منتظر تھی کہ ابھی خود بات کریں، یا شاید وہ خود بھی اندر سے خوف زدہ تھی، کہیں برسوں سے جو خاکہ اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے وہ کانچ کے ساخر کی طرح حقیقت کا دھچکا کھا کر چور چور نہ ہو جائے۔ لاریب آپی کی شادی پر نور جہاں پھپھی آئی تھیں، 6 سال پہلے کی بات تھی۔ ان کا دھندلا سا خاکہ ذہن میں تھا، بہت مشفق اور محبت کرنے والی خاتون لگی تھیں، گو کہ ممی نے خاص توجہ نہیں دی تھی، بلکہ قطعی درخور اعتنا نہ جانا تھا، مگر پھر بھی وہ خندہ پیشانی سے بھتیجی کو رخصت کرنے آئی تھیں اور جاتے جاتے بہت خلوص سے ان سب کو بلا کر گئی تھیں۔ وہ تو مان بھی گئی تھی، مگر آپی کے بعد ممی اور اپنی اسٹڈیز کے ساتھ وہ بہت مصروف ہو گئی، اور 2 سال بعد جب اچانک ممی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں تو آبی اور اس کی ناگفتبا حالت کے باعث ناظم بھائی اور آپی نے انہیں کینیڈا بلوا لیا۔ پھر کیسا گاؤں، کہاں کا شہر، وہ تو ملک ہی چھوڑ گئے، وہ ملک جہاں ممی کی یادیں تھیں اور دکھ تھا۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ وقت بڑا مرہم ہے، تو دھیرے دھیرے یہ زخم بھی منمل ہونے لگا اور مظہر یزدانی اپنی سرزمین کو لوٹ آئے جہاں انہیں کئی ادھورے کام نپٹانے تھے۔ دنیا سے رخت سفر باندھنے سے پہلے وہ مہذیب کو اس کے گھر کا کر کے اپنے اعزا اور اپنی بہن نور جہاں سے ملنا چاہتے تھے۔ مہذیب کی ضد نہ ہوتی کہ آپریشن کے بعد ہی اس کی شادی کا فیصلہ کیا جائے گا تو شاید وہ وہیں کینیڈا میں ناظم بھائی کے جاننے والوں میں اس کا رشتہ پکا کر آتے، مگر یہ بات بھلا کسے معلوم کہ کس کام کے لیے کون سا وقت مقرر کیا ہے اس قادر مطلق نے جو غیب کا علم جاننے والا ہے۔ آج کراچی سے پورے 1 ہفتے بعد وہ لوٹا تھا۔ آغا جی کے بتائے ہوئے کئی کام نپٹانے تھے، لہٰذا جس وقت وہ گردیزی منزل پہنچا، بے جی نے اسے فوراً بلا بھیجا۔ کیسی ہیں بھیجی، کیوں یاد کیا مجھے؟ سلام کرنے کے بعد وہ ان کے پاس ہی اونچی منقش سرہانے والی مسہری پہ بیٹھ گیا تو نور جہاں بیگم کی صحت مند چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑھاپے کے باوجود ان کی صحت کافی اچھی تھی۔ گاؤں کی فضا اور خوشحالی کا اثر تھا کہ وہ بڑی مطمئن اور خوش باش رہتی تھیں۔ قدرت کا کرم تھا کہ اولاد بھی صالح اور فرمانبردار ملی تھی، لہٰذا کوئی قابل ذکر پریشانی تھی نہ تردد، سوائے سلامہ اور اسامہ کی فکر کے۔ سلامہ کا گھر ابھی بسانا تھا، جبکہ اسامہ کا بسا کر بھی بسا نہیں تھا۔ 7 دن بعد گھر آئے ہو ماں سے ملنے کے لیے، پھر بھی وجہ پوچھتے ہو؟ میں اچھی ہوں یا بری، تمہیں کیا پرواہ؟ اس کا یوں پوچھنا انہیں ناگوار گزرا تھا، سادگی سے اظہار کر ڈالا۔ ارے نہیں بے جی، آپ تو خفا ہو گئیں، یقین کریں میں کہیں بھی جاؤں سب سے زیادہ یاد آپ کی آتی ہے، یہ گھر ہی آپ سے آباد ہے۔ ان کا ہاتھ محبت سے ہونٹوں کو لگاتے ہوئے وہ بولا تو نور جہاں سرشار ہو گئیں۔ ان کا اکھڑا اور خر دماغ بیٹا صرف انہی سے اس لہجے میں گفتگو کرتا تھا۔ جیتے رہو میرے بیٹے، ماں کی آنکھوں کی روشنی بھی تم سے قائم ہے، مگر یہ ماں بھی کب تک ہے؟ اس سال تو میں تمہارا گھر بھی آباد کرنے والی ہوں انشاءاللہ۔ پہلے ہی اسامہ کی ویران زندگی سینے کا بوجھ بن گئی ہے، اسے دیکھتی ہوں تو دل ہولتا ہے میرا۔ گہری سانس خارج کرتی ہوئی وہ آزردہ نظر آنے لگی تھیں۔ اطمینان رکھیں بے جی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسامہ بھائی بھی دھیرے دھیرے سمجھوتا کر ہی لیں گے، یہ زندگی ہے، کوئی کھیل نہیں۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ انہیں اپنی نہ صحیح مہران بھائی اور عائشہ بھابی کی تو فکر ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔
اگر جو کبھی مہران بھائی کو اندازہ ہو گیا کہ اصل بات کیا ہے، کیوں اسامہ بھائی آغا جی اور زندگی سے بیزار ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہاں، بیکار کی ضد۔ سر جھٹک کر وہ اپنا غصہ کم کرنے لگا۔ اس موضوع پر اسے ہمیشہ طیش آ جاتا تھا۔ ضد اس کی نہیں، تمہارے آغا جی کی تھی، جس نے میرے بچے کا دل اجاڑ کر رکھ دیا۔ بیجی بہت ملول اور متاسف تھیں، وہ جھلا گیا۔ مگر ہمارے خاندان کا رواج ہی یہ ہے، تو اس میں آغا جی کیا کر سکتے ہیں؟ فاطمہ بھابھی، عائشہ بھابھی اور زرینہ بھابھی ہمارے سگئی چچا کی بیٹیاں ہیں، انہیں بیاہ کر اسی گھر میں آنا تھا۔ سلامہ کی سوچ بھی امان شاہ جیسی تھی، وہ اپنے آغا جی کا ہی تو پرتو تھا، بھلا اس کے اور آغا جی کے نظریے میں کیا فرق ہو سکتا تھا؟ تو کیا ضروری تھا کہ عائشہ کو مہران سے بیاہا جاتا؟ زرینہ تو مہران سے چھوٹی تھی، صحیح جوڑ نہ بنتا اس کا، عائشہ تو پھر بڑی ہے مہران سے۔ اور اسامہ بھائی سے کون سی چھوٹی ہیں؟ مہران بھائی سے تو صرف چند ماہ کا فرق ہے، اسامہ بھائی سے تو پورے 1.25 سال کی چھوٹائی بڑائی ہے۔ کمال کرتی ہیں بیجی آپ بھی۔ وہ حسب معمول چٹخنے لگا تھا۔ مگر چاہت تو تھی نا دونوں میں۔ مگر تمہارے آغا جی کتنا سمجھایا میں نے، ایسا نہ کریں، سگے بھائیوں اور بہنوں میں دوری ہو جائے گی۔ مگر یہ جائیداد اور زمینیں اور یہ رسمیں، کیسے بندے کی خوشیاں نگل جاتی ہیں۔ بیجی کا لہجہ اسے اسامہ بھائی کی سوچ کا عکاس لگا، یا غالباً اسامہ بھائی ہی بیجی کی طرح سوچتے تھے۔ سلامہ کی رگیں تن گئیں اس بات پر۔ مگر فیصلہ آغا جی کا بھی غلط نہیں تھا بیجی، ترتیب کے لحاظ سے یہی جوڑ مناسب تھے۔ اس کہانی لہجہ بے لچک اور قطعیت سے بھرپور تھا۔ بیجی نے بے حد دکھ سے اسے دیکھا۔ یہ ڈھول ڈنگروں کا معاملہ نہیں تھا سلامہ، انسانوں کی بات تھی۔ ترتیب اور وزن دیکھ کر نہیں جوڑے جاتے یہ رشتے ناتے، خود دیکھ لو ایسے فیصلوں کے نتائج یہی نکلتے ہیں۔ اس کے تیوروں پر ان کا لہجہ بددلی کا مظہر محسوس ہو رہا تھا۔ قصور اس میں زرینہ بھابھی کا بھی ہے، انہوں نے اسامہ بھائی کو کون سا خوش رکھا؟ ارے توبہ کر لڑکے، تجھے کیا خبر عورت کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اسے یہ پتہ چلے کہ اس کے مرد کے دل پر کوئی اور راج کرتا ہے؟ جبکہ یہاں تو پہلے سے سب معلوم تھا، 3 بہنیں ہیں، آپس میں رازداری ہے ان کی، پھر بھلا کیسے نظر انداز کر دیتی وہ؟ اور تم اپنے بھائی کی حمایت کرتے ہو؟ اس کے رویے کا کڑوا پن محسوس کیا تم نے کبھی؟ بیجی بہت کم غصے میں آتی تھی، مگر اس وقت سخت جذبز ہو رہی تھیں۔ بیٹی کی زبان سے اس قدر واضح اور بے باک تبصرہ سن کر بے پھری اٹھیں۔ سلامہ شاہ قدر نادم نظر آنے لگا۔ واقعی اس نے کون سا غیر جانبداری سے معاملے کا جائزہ لیا تھا؟ وہ تو بس آغا جی کی طرح زمینوں اور جائیداد کو ہی اہمیت دینے کا قائل تھا۔ کس کے دل پر کیا بیتی، کس نے کتنا درد سہا، کسے کہاں ذک پہنچی، اسے کیا خبر تھی؟ اور سچ تو یہ تھا کہ سب جاننے کی اسے فرصت تھی نہ ضرورت۔ وہ تو بس ایک ہی زاویے سے ہر معاملے کو دیکھنے کا عادی تھا۔ زمیندارانہ ماحول نے بہت گہرا اثر چھوڑا تھا اس کی شخصیت پر۔ وجہ یہ تھی کہ عائشہ کے والد یعنی چاچا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور سلامہ شاہ کا بچپن سے ان کے پاس ان کے ساتھ گزارا تھا۔ وہاں صرف آغا جی کے بھائی موجود تھے اس کی تربیت کے لیے۔ سونے پہ سہاگا، بیجی جیسی انسانی قدروں پر یقین رکھنے والی ماں بھی نہیں تھی، لہٰذا اس کی شخصیت کا ڈھانچہ ابتدا میں جس ماحول اور جس تربیت میں پروان چڑھا، اس نے ذہنیت اور سوچ کو محض ایک طرف مرکوز کر دیا۔ چلیں یہ ذکر چھوڑے بیجی، کچھ کھانے کے لیے بھجوائیے، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ میں اتنی دیر میں ذرا نہا دھو کر آتا ہوں، راستے کی تھکن اور گرد نے سخت کرکرا کر دیا ہے۔ بیجی کے تیور بھانپتے ہوئے وہ کستن وہاں سے اٹھنے لگا۔ ہاں جاؤ آرام کرو، میری طبیعت تو ویسے ہی مقدر ہو گئی ہے، جانے کب یہ مسئلے حل ہوں گے۔ وہ اس وقت بہت افسردہ لگ رہی تھیں۔ اس سے بات کرتے ہوئے خیال تھا کہ وہ ان کا مطمع نظر سمجھے گا، مگر وہ حسب عادت اکھڑ گیا تھا۔ سلامہ پشیمان سا ہو گیا۔ میں نے کہا نا بیجی، تردد چھوڑ دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اسامہ بھائی کو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مگر کیا کروں، میرا لہجہ ہی ایسا ہے، وہ برا نہ مان جائیں، اس خدشے کے پیش نظر خاموش رہتا ہوں۔ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا تھا، بڑے بھائی سے صاف صاف کہنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ویسے تو اسامہ شاہ خاصے نرم ہوتے، مگر اس معاملے میں ان سے زیادہ تند خوبی اس نے دیکھا نہ تھا۔ خدا جانے وہ آغا جی سے بدلہ لے رہے تھے یا خود سے، وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ بہرحال اس سارے کھیل میں زرینہ بھابھی کا وجود بلا وجہ پس رہا تھا۔ ہاں بیٹا، کہتے تو تم ٹھیک ہو، ایک تو زرینہ بھی کم عقل ہے، ذرا سمجھدار اور پڑھی لکھی ہوتی تو معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتی۔ وہ آہ بھرتے ہوئے بولی۔ خیر بیجی، یہ تعلیم یافتہ لڑکیاں تو بالکل ہی کوری ہوتی ہیں اس معاملے میں، انہیں تو صرف مردوں پر حکومت کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تعلیم کا زوم انہیں مردوں کو نیچا دکھانے کے جنون میں تو مبتلا کر سکتا ہے، گھر بنانے کے شوق میں نہیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے یہ پڑھی لکھی لڑکیاں کس قدر گر چکی ہیں آپ کو کیا پتہ؟ وہ فوراً زہر خند ہو گیا تھا۔ سرد لہجے اور تنفر بھرے انداز میں بولا تو نور جہاں بیگم کی نظروں میں اپنی بھتیجیاں گم گئیں۔ مگر وہ تو ایسی نہیں، کیسی سادہ بچیاں ہیں، خصوصاً وہ مہذیب۔
آفسوں اور سڑکوں پر نمائش لگاتی یہ ترقی کے نام پر تنزلی کا شکار احساس کمتری میں مبتلا قوم صرف سوچنے کی حد تک اچھی ہے، ایسی لڑکیاں ہمارے ہاں نہیں چلتیں۔ ان کی سوچ سلامہ شاہ کے مزید تبصرے پر ٹوٹ گئی۔ وہ انتہائی رعونت سے کہہ رہا تھا، تو بیٹا سب لڑکیاں تو ایسی نہیں ہوتی۔ وہ سادگی سے بولیں۔ سلامہ کے لیے کیا کیا سوچ رکھا تھا انہوں نے، کیا معلوم تھا کہ وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکیوں سے کتنا متنفر ہے اور ان کے لیے کس قدر اہانت آمیز انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ بس چلے تو وہ سب کو زندان میں ڈلوا دے۔ سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں بیجی، جو اوپر سے سیدھی سادی ہو وہ تو اور بھی آفت ہوتی ہیں۔ انہیں تو صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، مردوں کو نیچا دکھانا۔ بس اس شوق اور اس کوشش میں اپنے گھر، شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر سڑکوں پہ نکل آتی ہیں یہ لڑکیاں۔ شہروں کا حال تو آپ کو کیا ہی معلوم۔ وہ ان کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے انتہائی وثوق اور حدت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا، کیا واقعی سیدھی سادی گاؤں کی رہنے والی نور جہاں بیٹے کے دعوے پر ایمان لے آئیں، البتہ حیران تھیں۔ مگر مہذیب اور لاریب تو ایسی نہیں تھی۔ ہاں مگر یہ بھی تو 4 سال پہلے کی بات ہے۔ 4 سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اور وہ بھابھی کے رشتہ داروں کی لڑکیاں کیسی بے باک اور بے تکلف تھیں، دوپٹے اور عورت کے قدرتی زیور حیا سے نابلد۔ سلامہ شاہ کی باتیں انہیں اس نہج پہ سوچنے پر مجبور کر گئیں کہ بہرحال اب تو وہ موئے گوروں کے ملک میں رہتی تھیں، کون جانے کتنا اثر قبول کیا ہو وہاں کا۔ سلامہ شاہ چلا گیا تو وہ یہ سوچ کر افسردہ ہو گئیں کہ ساری زندگی بھائی سوتیلے رشتے کے باعث قریب نہ آ سکا، اب اس کی اولاد سے رشتہ جوڑ کر ایک سچا قریبی بندھن باندھنے کا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، اسامہ کے بعد اب سلامہ کی زندگی کو برباد نہیں کروں گی میں۔ اگر وہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو ناپسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اپنے گاؤں سے ہی کوئی سہنی لڑکی پسند کر لوں گی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی جہاں اطمینان دل میں جاگو زین ہوا وہیں ایک کسک بھی رہ گئی، مگر یہ کسک وہ اپنے بیٹے کے دل میں منتقل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خبر تھی کہ کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ مظہر یزدانی واپس پلٹ رہے تھے اپنے گاؤں امان شاہ گردیزی کے پاس ہی یزدانی منزل کی چابیاں تھیں جنہیں لینے کے لیے مظہر صاحب کا مینیجر آیا تھا۔ نور جہاں بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ پورے 4 سال بعد ملنے کی سبیل نکلی تھی۔ بیگم مظہر کے انتقال پر ہی آخری بار وہ کراچی گئی تھیں، پھر مظہر صاحب کینیڈا چلے گئے تو پیچھے صرف یادیں رہ گئیں۔ کب آ رہے ہیں مظہر؟ آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ امان شاہ گردیزی کی اطلاع دیتے ہی وہ بڑی بےتابی سے بولی تھی۔ امان شاہ مسکرا دیے۔ اگلے ہفتے ارادہ ہے۔ آج کل تو وہ کراچی میں مقیم ہیں، کچھ دنوں کے لیے گاؤں بھی آنا چاہتے ہیں، ان کا مینیجر بتا رہا تھا۔ ویسے آج فون بھی آنا تھا ان کا، غالباً شام تک کریں گے۔ شکر ہے رب کا، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں انہیں دیکھنے کے لیے۔ چھوٹی اماں اور بابا کی یادیں تو ان کے دم سے ہی آباد ہیں۔ آہ کیا رونقیں تھی بابا کے ہوتے ہوئے، اور پھر دھیرے دھیرے سب ہی بکھر گیا۔ جانے کیوں سوتیلے رشتے محبتوں کے لیے ناک بن جاتے ہیں، ڈس جاتے ہیں جی کے ارمانوں کو۔ نور جہاں بیگم کی آنکھیں ماضی کے کھنڈروں میں جانے کیا تلاش کرتے کرتے بھیگ گئیں۔ چلو نیک بخت، یہ بھی بہت ہے کہ مالک نے بچھڑ کر بھی ملا دیا۔ تمہارا بھائی سالوں بعد آ رہا ہے اور تم آنسو بہا کر بدشگونی کر رہی ہو۔ امان صاحب نے دلداری سے کہا، لہجے میں روبدار تسلی تھی۔ نور جہاں بیگم پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں شاہ جی، آپ کو کیا معلوم؟ بہرحال اتنا تو بتائیں کہ کیا مظہر اکیلے آ رہے ہیں، بچیاں ساتھ نہیں؟ یہ تو مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، مگر شاید ایک بچی آ رہی ہے۔ وہ خود لا علم تھے، لہٰذا انہیں مطمئن نہ کر سکے۔ کمال ہے، سالوں بعد لوٹ رہے ہیں وہ بھی اکیلے۔ ارے کہیں مہذیب کو بھی تو بیاہ نہیں دیا؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولی تو ارمان شاہ کی بھویں سکڑ گئیں۔ بس تمہارے بھائی سے سدا مجھے یہی اختلاف رہا، خود تو باغی تھا ہی، اب بیٹیاں بھی غیروں میں بیاہ دیں۔ ارے ہمارے خاندان سے باہر نہیں جاتی لڑکیاں اور زمینیں۔ گرجدار لہجے میں ارمان شاہ نے اپنی مخصوص سوچ کا اظہار کیا تو نور جہاں بیگم جذبز ہو گئیں۔ تم سے کہا بھی تھا کہ آخری لڑکی کے لیے سوال ڈال دو، مگر اس وقت بھابھی بیگم کا انتقال ہوا تھا شاہ جی، مجھے اچھا نہیں لگا یہ سب کہنا، اور پھر وہ چلے گئے بغیر بتائے۔ وہ یوں دبے دبے لہجے میں بولی جیسے شرمسار ہوں۔ تو بعد میں فون کروا دیتی، مگر تمہیں خود دلچسپی نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم دونوں بھائی بہنوں کو روایتیں توڑنے کا اس قدر شوق کیوں ہے؟ خوشیلے تیوروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ گہرے طنز سے کہہ گئے تھے۔ نور جہاں بیگم اپنی جگہ چور سی بن کر بیٹھی رہ گئیں۔ گاؤں جانے سے پہلے وہ اپنے لیے کپڑے خریدنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے جو ہی موسم کچھ بہتر ہوا وہ شاپنگ کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ آپ بھی دوپہر میں سونے کے عادی تھے، لہٰذا وہ اطمینان سے اکیلے چلی آئی تھی۔ 1-2 بوتیک چھاننے کے بعد اسے کچھ اچھے ڈیزائن کے سوٹ پسند آ گئے تھے۔ آبی کے کہنے کے مطابق اس نے بڑے دوپٹوں والے سوٹوں کو ترجیح دی تھی۔ 8-10 جوڑے خریدنے کے بعد اسے جوتوں کا خیال آیا تو جھٹ خسوں کی دکانوں میں گھس گئی
اس وقت بازار خاصا خاموش اور سنسان ہو رہا تھا۔ دوپہر کے باعث بھیڑ کم تھی، مگر چونکہ اسے شاپنگ کرتے کرتے شام ڈھلنے کا علم نہ ہو سکا، لہٰذا جس وقت وہ اپنے شرار ڈھونڈتی باہر لدی پھندی نکلی، یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ اس کی کار کے ارد گرد گاڑیوں کا انبار لگ چکا ہے اور پیچھے بڑی سی لینڈ کروزر راستہ روکے کھڑی ہے۔ اوہ گاڈ، شام کے 6 بج چکے ہیں اور یہ محترم ڈرائیور صاحب بلڈوزر کھڑا کر کے کہاں چلے گئے ہیں؟ اب میں گاڑی کیسے ریورس کروں گی؟ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتی وہ بمشکل اپنی کار تک پہنچی اور ساری شاپنگ پچھلی سیٹ پر ڈال کر سامنے کھڑے 1-2 لوگوں سے کہا۔ کسی کو معلوم نہ تھا۔ بالآخر 10 منٹ کے انتظار کے بعد گاڑی صاف کرنے والے ایک بچے سے اس نے پوچھا، جی یہ کار والے صاحب تو اس طرف گئے ہیں۔ کتنی دیر ہوئی؟ گھنٹہ بھر تو ہو گیا، بس آتے ہی ہوں گے، بچے نے سر ہلا کر جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ آتے ہی ہوں گے؟ اس لیے جی کہ وہ اکثر آتے ہیں اور زیادہ دیر نہیں رکتے۔ بچہ بڑا مطمئن تھا۔ وہ جھلا کر رہ گئی، اب سوائے انتظار کے کوئی چارہ نہ تھا۔ کار میں بیٹھ کر میوزک لگانے کے باوجود وہ بالکل انجوائے نہیں کر رہی تھی۔ یقیناً آپ بھی اس کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے غصے کا گراف بڑھنے لگا تھا۔ اس کا سیل فون بھی گھر پر رہ گیا تھا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں یہاں کے، اتنی بڑی گاڑیاں افورڈ کرتے ہیں مگر ٹریفک کے اصولوں سے ناواقف ہیں۔ پارکنگ کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 7 بجنے کو تھے۔ تنگ آ کر وہ باہر نکلی اور اسی بچے کو بلا کر گاڑی کے مالک کے بارے میں سوال جواب کر رہی تھی کہ یکدم بچے نے ایک طرف دیکھ کر نعرہ مار دیا، وہ آ گئے صاحب۔ سلامہ شاہ اس کے چیخنے پر متوجہ ہوا تو وہ بھاگ نکلا۔ اوہ، تو آپ اس بلڈوزر کے مالک 4 ویل ڈرائیور؟ مگر اتنا معلوم نہیں ہے کہ کسی کی کار کے پیچھے اس طرح کار پارک کرنا غلط ہے؟ میں یہاں گھنٹے بھر سے انتظار کر رہی ہوں اور آپ اب تشریف لا رہے ہیں؟ غصے اور جھنجھلاہٹ میں اس کا لہجہ حد درجے تنزیہ ہو گیا تھا۔ سلامہ اپنے مخصوص انداز میں لمبے ڈگ بھرتا اپنی لینڈ کروزر تک پہنچا تو مہذیب کا ضبط جواب دے گیا۔ آبی کی فکر اور بڑھتے ہوئے اندھیرے نے اسے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ حملہ خاصا غیر متوقع تھا۔ سلامہ نے قدرے چونک کر خشمگین نظروں سے مخاطب کی طرف دیکھا۔ مہرون لانگ پل اوور اور بلیک جینز پر بلیک شال لیے وہ جو کوئی بھی تھی، اس وقت سخت تیوروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلامہ کو اپنی غلطی کا احساس تو تھا مگر جاتے ہوئے وہ کچھ جلدی میں تھا۔ مطلب کیا مسئلہ بی بی آپ کے ساتھ؟ جواب میں اکھڑ اور خشک لہجہ تھا۔ بیزاری کا مظاہرہ کرتی لائٹ براؤن آنکھیں مہذیب کے چہرے پہ آ ٹکیں۔ اس کی حلیہ اور انداز گفتگو نے سلامہ کا موڈ آف کر دیا تھا۔ مطلب یہ مسٹر کہ آپ نے پیسے سے کار تو خرید لی مگر پارکنگ لاز کے بارے میں شاید معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ یہ اپنی امارات کی نمائش کرتی گاڑی ہٹائیے، مجھے جانے۔ اس کے تجاہل عارفانہ پر وہ جی جان سے سلگ گئی تو بیزاری سے گویا ہوئی۔ دیکھو بی بی، مجھے اس قسم کے لہجے سننے کی عادت نہیں۔ یہ گاڑی میں نے صرف خریدی ہی نہیں بلکہ اسے چلانے کے لیے لائسنس بھی ہے میرے پاس۔ ڈرائیونگ اور پارکنگ لاز میں بھی جانتا ہوں مگر اس وقت میں جلدی میں تھا۔ رہ گئی نمائش کی بات تو اپنی نمائش سے بہتر ہے کہ بندہ گاڑی کی نمائش کر لے۔ زہرخند لہجے اور آگ بھری نظروں سے اسے سر تاپا گھورتے ہوئے جس طنز سے بولا، اس کے لہجے کی کاٹ اور نظروں کی تپش مہذیب کا رواں جھلسا گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اسے کوئی کھولتا ہوا جواب دیتی، وہ تیزی سے اپنی گاڑی بڑھا لے گیا۔ فضول شخص، انتہائی فضول۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ایسے رقیق الزام پہ سلامہ شاہ کا سر توڑ ڈالتی۔ اس کا غرور سے تنا وجود یکدم زہر سے بھی بدتر لگا تھا اسے۔ غصے اور تیر سے ابلتی جس وقت وہ گھر پہنچی، سارا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ آپ بھی اسے گیٹ پر ہی منتظر مل گئے تھے۔ وہ بری طرح نادم ہو گئی۔ اس کے بنا بتائے جانے اور یوں تاخیر سے لوٹنے پر آپ بھی حد درجہ تشویش زدہ تھے۔ اس نے معذرت کے ساتھ ہی سارا قصہ انہیں سنا ڈالا، البتہ سلامہ کا ریمارک حذف کر دیا کہ انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سمجھے تھے کہ شاید وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ بیمار ذہنیت کے لوگ۔ بھلا اس ڈریسنگ میں نمائش کہاں ہو رہی تھی؟ اگلے کئی گھنٹے وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے کر سلامہ کی بات پر جھنجھلاتی رہی۔ گھٹنوں سے 2 انچ اونچا فل آستین کا پل اوور اور بلیک جینز کے ساتھ بلیک شال میں وہ پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی، مگر سلامہ شاہ سے اس کی نظروں میں ذلیل کر گیا تھا۔ وہ خود کو دیکھ کر جب تھک گئی تو اسے ہی بیمار ذہنیت کا سرٹیفکیٹ دے کر خود کو اس الزام سے بری و ذمہ کر دیا۔ کمپلیکس لوگوں کی یہی بات تو سب سے بری ہوتی ہے، دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں محض اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے۔ خود تو جیسے بڑے گریسفل تھے حضرت۔ گرے کلب شدہ شلوار سوٹ پر سے ہمردانہ چادر سٹائل سے لیے، ایک ہاتھ میں موبائل فون تھامے ہوئے سلامہ شاہ گردیزی کی وجیح پرسنالٹی اس نے کستر نظر انداز کرتی ہوئے گویا خود کو تسلی دی اور چیس کھیلنے کے خیال سے آبی کے پاس چلی آئی جو کہ اس وقت ٹی وی پر کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر پیٹ لیا۔
اوف آبی، آپ بھی حد کرتے ہیں، سچ یہ ٹی وی تو میں لاک کر دوں گی کل سے، کتنی بار منع کیا آپ کو۔ اس نے آگے بڑھ کر جھٹ ٹی وی آف کر دیا۔ اوہو، تو میں کون سا دیکھ رہا تھا، میں تو بس صرف سننے کے لیے لگایا تھا ٹی وی، تم خود دیکھ لو، چشمہ کہاں ہے میرے پاس۔ کرتے کی جیب میں جلدی سے چشمہ چھپاتے ہوئے وہ بولے تو وہ انہیں بے یقینی سے دیکھ کر رہ گئی۔ آج اتنے سالوں بعد اپنے گاؤں جاتے ہوئے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں آبی؟ صبح سے کوئی تیسری بار وہ یہ سوال کر رہی تھی۔ ان کی جیپ تقریباً گاؤں پہنچنے ہی والی تھی مگر یزدان نے اسے اتنا ایکسائٹڈ دیکھ کر مسکرا دیے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بالکل ایسے جیسے میں اماں جی سے ملنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ آج بھی میری منتظر ہوں گی۔ سچائی بیان کرتے کرتے مظہر صاحب کی آنکھیں دھندلا گئیں، مہذیب چپ سی ہو گئی۔ کراچی واپسی پر اسے بھی ایسا ہی لگا تھا، افسردگی اس کے چہرے سے چھلکنے لگی تو مظہر صاحب نے موضوع ہی بدل دیا۔ تمہاری نور پھپھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی بیٹا، ان سے بہت پیار سے بات کرنا۔ افسوس کہ جوانی اور بچپن کے دنوں میں سوتیلے رشتے کی کڑواہٹ نے میرے رویے کو تلخ کر دیا، مگر وہ بہت صابر اور شفیق بہن ہے، انہوں نے ہمیشہ مجھے سگے بھائیوں کی طرح چاہا۔ تمہاری ممی کے انتقال کے موقع پر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر کہہ نہ سکیں اور بعد میں اس کا موقع ہی نہ آ سکا۔ مجھ پر ان کی محبت کا بہت قرض ہے، سمجھو وہی اتارنے آیا ہوں۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور وہ گاؤں کے رستوں کو ہریالی کے سنگھار سے سجا دیکھتے ہوئے ان کا ایک ایک لفظ دل میں اتار رہی تھی۔ باغات اور کھیتوں کا سلسلہ موقوف ہونے کو آ رہا تھا اور اب تک وہ یزدانی ہاؤس نہیں پہنچے تھے۔ مہذیب کا انتظار بے چینی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ایسے میں ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان کچے گھروں کی چمنیوں سے نکلتے دھوئیں کی رومانی تصور نے اسے بچپن سے محصور کر رکھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آبی سے اس بارے میں کچھ دریافت کرتی، قدرے چڑھائی چڑھ کر آبادی شروع ہو گئی اور مہذیب یہ دیکھ کر متحیر رہ گئی کہ کچی پگڈنڈیوں کی بجائے قدرے ہموار سڑکیں اور راستے تھے جن پر ان کی جیپ غبار اڑاتی جا رہی تھی۔ پختہ اور نیم پختہ مکانات اور ڈھلوان سطح پر بنے ہوئے تھے۔ اس وقت شام اپنا سرمئی آنچل سمیٹنے کی فکر میں تھی، لہٰذا چند گھروں میں بلب روشن ہو چکے تھے اور وہ جو کچے آنگنوں والے نیم پختہ مکانوں کا نقشہ آنکھوں میں لیے یہاں پہنچی تھی اس وقت شدید حیرت سے دوچار تھی۔ مظہر صاحب بھی شادی کے بعد بس 2 بار یہاں آئے، جب والدین کا یکے بعد دیگرے انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد زندگی مصروف ہوتی چلی گئی۔ آج پوری 17 برس بعد وہ یہاں آئے تھے۔ گو کہ نور جہاں بیگم نے بڑے بیٹے زارون کی شادی پر انہیں بلایا تھا مگر وہ انہی دنوں لاریب کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، لہٰذا آ نہ سکے، البتہ تحائف بھجوا دیے تھے۔ جبکہ نور جہاں بیگم بیٹی کی شادی سے فارغ ہوتے ہی بھتیجی کی خوشی میں شرکت کے لیے آ گئی تھیں۔ مہران اور اسامہ کی شادی تو ان کے کینیڈا جاتے ہی ہو گئی تھی، اس لیے ان میں بھی شرکت نہ ہو سکی، لہٰذا آج وہ خود کئی سالوں بعد اپنے آبائی گاؤں کو دیکھ رہے تھے جس کی ترقی دل کو خوش اور آنکھوں کو متعجب کیے دے رہی تھی۔ جبکہ مہذیب کی کیفیت اور تھی، اسے واقعی جھٹکا لگا تھا۔ آبی، یہ کیسا گاؤں ہے، اتنا ویل آرگنائزڈ اور ویل پلانڈ، جبکہ آپ تو بتاتے تھے کہ یہاں شہروں والی کوئی بات نہیں۔ چھوٹے چھوٹے چشمے اور ندیاں ہیں جہاں سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں، پنکھٹ میں جہاں لڑکیاں گھڑوں میں پانی بھرنے جاتی ہیں، لائٹ بھی نہیں، لوگ لالٹین جلاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہاں تو کوئی پنکھٹ نہیں ہے، پگڈنڈیاں بھی نہیں، حتیٰ کہ کچے پکے گھر بھی نہیں۔ زیادہ دیر وہ خود پر ضبط نہ کر سکی تھی، بالآخر ان سے پوچھ لیا تو مظہر صاحب جیسے کسی سحر سے نکلے اور اس کی بات پر محض مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ جس وقت وہ یزدانی منزل پہنچے شام ڈھلنے کو تھی۔ سرمئی ماربل کی بنی یہ قدیم طرز کی کوٹھی دیکھ کر مہذیب کا استعجاب 2 چند ہو گیا۔ واؤ، کیا آرکیٹیکچر ہے، کاش ممی آپ یہاں آتی۔ وہ پورٹیکو میں ہی رک کر باہر سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ گاؤں کی فضا کھلی کھلی تھی، اس لیے خنکی کا احساس بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ آبی کی ہدایت کے مطابق اسی نے شال میں خود کو چھپا لیا تھا مگر ہوا چبھتی ہوئی لگ رہی تھی۔ آبی سامان نکلوا رہے تھے جبکہ وہ مسحور کھڑی اپنے ارد گرد بڑے اشتیاق اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی کہ اس اثناء میں نور جہاں بیگم کسی ملازم کی اطلاع پہ بےداپی سے باہر چلی آئیں۔ کئی برس بعد بھائی بہن نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ نور جہاں بیگم بے ساختہ مظہر صاحب کے بازو سے لگ گئیں، آنسوؤں کی جھڑی لگ چکی تھی۔ مہذیب اس منظر پر خود بھی بھیگی پلکوں سمیت مسکرا رہی تھی۔ جذبوں کے اظہار کا آنسوؤں سے بھی عجیب رشتہ ہے، خوشی ہو کہ غم بن بلائے مہمان کی طرح آنکھوں میں آ دھمکتے ہیں۔ مظہر صاحب بھی خود پر بمشکل بند باندھے ہوئے تھے۔ خون کی کشش تو ضبط کے سارے بندھن توڑ کر دل کا حال کہہ دینے پر اکسا رہی تھی، مگر وہ برداشت کر گئے اور انہیں خود سے علیحدہ کیا۔ کیسی ہیں نور باجی؟ ٹھیک ہوں، تمہیں دیکھ کر دل بہت خوش ہو گیا، سچ میں نے تو امید ہی چھوڑ بیٹھی تھی کہ کبھی بھائی کی شکل بھی دیکھ سکوں گی۔ وہ محبت بھری خفگی سے بولی تو مظہر صاحب مسکرا دیے اور پیچھے کھڑی مہذیب کو آگے بلایا۔
ارے بیٹا تم بھی آئی ہو، میں تو تمہیں دیکھ ہی نہ سکی۔ نور جہاں بیگم کی آنکھیں اسے دیکھتی ہی محبت سے چمک اٹھیں، شفقت سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر پیشانی چوم لی۔ دیکھ لیجئے میں آ گئی، میں نے کہا تھا نا پھپھو کہ میں ضرور آؤں گی۔ وہ ان کی لگاوٹ اور چاہت پر کھل کر ہنس پڑی تھی۔ نور بیگم نے اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ اچھا کیا آ گئیں، اب تمہیں تو میں کہیں نہ جانے دوں گی، رہنا میرے ساتھ۔ وہ ان دونوں کو لے کر اندر چلی آئیں۔ ان کے آنے کا چونکہ علم تھا، لہٰذا نور جہاں بیگم ادھر آ گئی تھیں۔ چائے وغیرہ پینے اور فریش ہونے کے بعد اس کا سونے کا موڈ ہو رہا تھا۔ سفر کی تھکن اور سردی کی شدت نے اسے نڈھال کر دیا تھا، مگر نور جہاں بیگم انہیں گردیزی ہاؤس لے جانے پر تل گئی تھیں۔ مگر باجی ابھی تو میں یہاں آیا ہوں، ایک آدھ روز میں آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ کیوں ماں زیب، کیا خیال ہے؟ مظہر صاحب نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے ماں زیب کی رائے بھی جاننی چاہی تو اس نے ڈرائی فروٹ کی پلیٹ سے اخروٹ سنتے ہوئے کچھ نہ سمجھنے کا اندیہ دیا اور شانے اچکا دیے۔ کوئی خیال ویال نہیں، یہاں تو میں نے اس لیے تمہیں آنے دیا تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ اتنے پہلے سے اطلاع بھجوائی پھر بھی کسی نے گھر صاف نہیں کرایا، مگر اب اس خالی ڈھنڈار سے گھر میں تم دونوں جانوں کو چھوڑنے والی نہیں، بس فوراً حکم کی تعمیل کرو، گھر میں سب کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ نور جہاں بیگم کسی طور نہیں مان رہی تھیں، لہٰذا تھوڑی سی رد و قد کے بعد مظہر صاحب راضی ہو گئے تو مہذیب ضروری سامان ساتھ لے کر پھر سے جیپ میں آ بیٹھی۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ گردیزی منزل میں پہنچے۔ وہاں کا ماحول اسے بہت اجنبی اور خالصتاً علاقائی لگا۔ لمبی سی راہداری چل کر وہ لوگ منقش لکڑی کے دروازے سے بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے، جس میں دبیز گہرے مہرون کلر کی ایرانی قالین پر ایک تخت نما صوفہ تھا اور باقی دونوں اطراف میں منقش کرسیاں اور دیوان ایک ترتیب سے دھرے تھے۔ دیواروں پر کئی نادر پینٹنگز آویزاں تھیں اور وقفے وقفے سے نواردات اور کرسٹل کی آرائشی چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ کمرہ روشنیوں سے نہایا ہوا تھا اور عین وسط میں لٹکا ہوا بیش قیمت فانوس اپنی سنہری روشنی بکھرا رہا تھا۔ سارا ماحول خاصا مسحور کن تھا۔ شہری زندگی میں تعیش اور لگژری کا جو رومانی اور شاہانہ تصور اس کے ذہن میں تھا وہ یہاں پورا ہوتا نظر آیا۔ گو کہ یزدانی ہاؤس بھی کم خوبصورت اور پرشکوہ نہ تھا، مگر یہاں آبادی تھی، مکین تھے، اس لیے زندگی کا پرحرارت احساس تھا۔ صوفے نما تخت پہ امان شاہ گردیزی متمکن تھے، ساتھ ہی ایک طرف زارون شاہ اور فاطمہ بیٹھی تھیں تو دوسری جانب مہران شاہ اور عائشہ بیٹھی تھے۔ البتہ اسامہ زرینہ سے الگ قدرے فاصلے پہ بیٹھا تھا۔ تعارف کے مرحلے کے بعد وہ تینوں خواتین کے ساتھ اندرونی کمروں کی طرف چلی آئیں۔ امان شاہ اور تینوں بیٹوں سے مل کر وہ خاصی حیران ہوئی۔ ممی کے خیالات کس قدر غلط تھے ان لوگوں کے بارے میں، اسے تو یہاں کوئی بھی اجڑ گنوار اور وحشی نہیں لگا۔ سب کے سب باوقار اور ملنسار تھے، گو کہ چہروں پر ازلی سختی تھی مگر لہجوں میں حلاوت اور محبت کی چاشنی تھی۔ فاطمہ بھابی نے اسے گردیزی منزل گھوم پھر کر دکھائی تو وہ حیران رہ گئی۔ ایسے کسباتی جگہ بھی زندگی کی تمام ضرورتوں سے تعارف رکھتی تھی۔ انٹیریئر ڈیکوریشن سے لے کر سینٹری فٹنگز تک سب کچھ جدید تھا، البتہ پھر بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ماحول کے قدرتی پن اور علاقائی حسن کو برقرار رکھتی تھیں۔ خصوصاً فرنیچر اسے حد درجہ پسند آیا۔ یہاں کام کرنے والی کم عمر لڑکیاں اسے دیکھتیں تو بے ساختہ مسکرا کر بھاگ جاتیں۔ کیا میں بہت عجیب لگ رہی ہوں؟ اس طرح ان لڑکیوں کو پردوں سے جھانکتا اور غائب ہوتا دیکھ کر وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ نہیں تو، مگر تم یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاطمہ بے ساختہ چونک کر پوچھنے لگی تو اس نے ادھر سے ادھر جھانکتی لڑکیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اوہ، عائشہ بات سمجھ کر مسکرا دی۔ اصل میں شہری لڑکی آج پہلی بار دیکھی ہے انہوں نے، وہ بھی تم جیسی، اس لیے حیران ہو رہی ہیں۔ عائشہ نے وجہ بتائی۔ کیا مطلب میرے جیسی؟ مطلب یہ کہ تمہاری طرح سادہ، نہ اکڑ نہ غرور۔ تم تو بہت اچھی ہو، ہم تو سمجھے تھے کہ تم بہت مغرور ہوگی، کسی سے بات نہ کرو گی بلکہ ناک پر رومال رکھ کر داخل ہوگی گاؤں میں، یا تو آؤ گی نہیں یا پھر یہاں کی گرد مٹی سے گھبرا کر جلد لوٹ جاؤ گی۔ اس کی بات کا جواب کافی دیر سے خاموش بیٹھی زرینہ بھابی نے دیا تھا۔ اوہ، وہ اس کی تعریف پر سادگی سے ہنس پڑی۔ بھئی جہاں تک اکڑ کا سوال ہے تو ایسی تو کوئی خاص پرسنالٹی ہے نہیں کہ میں اکڑوں یا غرور کروں۔ دوسرے یہاں کی گرد مٹی سے مجھے اتنی ہی الرجی ہوتی تو آبی بھی مجھے زبردستی یہاں نہیں لا سکتے تھے، مگر ہے، تعریف کا شکریہ۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ زرینہ اس کے رک کر مسکرانے پر بولی۔ پتہ نہیں، یہ تو ابھی پہ منحصر ہے، ویسے 15 دن کا تو ارادہ ہے۔ یوں بھی شہر کے ہنگاموں سے دور یہاں کی خاموشی بہت اچھی لگی ہے مجھے۔ سچ ہے، گاؤں میں بڑا سکون ہوتا ہے، وہ ایک جذب اور سرشاری سے کہہ رہی تھی۔ سکون تو قسمت سے ہوتا ہے مہذیب بی بی، نہ شہر سے نہ گاؤں سے۔ تقدیر میں خوشی ہو تو کانٹے بھی راحت دے سکتے ہیں، نہ ہو تو پھول بھی چبھیں۔ زرینہ جس لہجے اور جس افسردگی سے کہہ کر اٹھی تھی،
مہذیب بے اختیار حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور جب سوالیہ نظریں عائشہ اور فاطمہ کی طرف اٹھیں تو انہوں نے نگاہ چرا لی۔ ارے آؤ چلو، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں اور اپنے بیٹے سے بھی ملواؤں۔ فاطمہ بھابی نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا تو وہ سر جھٹکتی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ کا ایک بیٹا تھا جبکہ عائشہ کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں۔ اسے تینوں بچے ہی اچھے لگے، کمرہ بھی اس کا کشادہ تھا، اسے پسند آیا۔ چلو آرام کرو، میں کھانا لگنے پر تمہیں بلا لوں گی، ویسے اگر قہوے کا دل چاہے تو بتا دو، بھجوا دیتی ہوں۔ جاتے جاتے عائشہ نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نو تھینکس، میں صرف کافی پیتی ہوں، وہ بھی رات کو کھانے کے بعد۔ فکر نہ کرو، وہ بھی مل جائے گی، کبھی کبھی سلامہ یا زارون بھائی شوق کر لیتے ہیں، میں بنوا دوں گی۔ ویسے تم سلامہ سے ملی ہو کبھی؟ اچانک ہی عائشہ کو یاد آیا تھا۔ نہیں، مگر نام سنا ہے، وہ غالباً آج بھی گھر پہ نہیں تھے۔ ہاں، اصل میں اس کے کسی دوست کی شادی ہے، اچانک ہی پرسوں جانا پڑا اسے، وہ بھی تو کراچی گیا ہے، ممکن ہو تمہاری طرف بھی گیا ہو۔ انہوں نے قیاس کیا۔ نہیں، ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں ملی، ممکن ہے وہ مصروف ہوں۔ اس نے خود ہی عذر تراش دیا تو عائشہ سر ہلا کر دوپٹہ جماتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے موجود شخص ہی سلامہ ہے۔ کوئی بہت پرانی بات تو نہیں تھی کہ وہ یوں بیچ بازار اپنی بے عزتی کر جانے والے کی شکل بھول جاتی، بلکہ اگر اس بات کو کئی سال بھی گزر جاتے تو بھی اس کی یادداشت کے صفحے پہ یہ چہرہ حذف ہونے والا نہیں تھا۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے کہا۔ نور جہاں بیگم نے سلامہ سے جس وقت اس کا تعارف کرایا وہ بمشکل اسے سلام کر سکی۔ بے اختیار نظریں جھک گئی تھیں، فطری طور پہ وہ اس کی طرف سے پہچان کر کسی تنزیہ سے جملے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہاں صرف سلام کا جواب تھا۔ ماما جی کدھر ہیں بیجی؟ میں ان سے ملنے کی خاطر تو جلدی واپس آیا ہوں۔ اسے صاف نظر انداز کرتی ہوئے اس کا رخ روشن اب نور جہاں بیگم کی طرف تھا، وہ تل ملا کر رہ گئی۔ سلامہ کی نظروں میں پہچان کی کوئی جھلک اور لمحاتی شناسائی کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ وہ تو تمہارے آغا جی کے ساتھ کسی سے ملنے گئی ہوئی ہیں، اتنے سالوں بعد لوٹے ہیں، کئی لوگوں سے ملنا ملانا ہے، تم انتظار کر لو، وہ شام تک آ جائیں گے۔ خیر ہے، میں چلتا ہوں، کچھ دیر آرام کر کے دلاور کی طرف جاؤں گا، ماما جی لوٹ آئیں تو اطلاع کرا دیجیے گا۔ کڑکڑاتے سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس براؤن چادر شانے پر ڈالے وہ اسے ایک نظر دے کر باہر نکلا تو وہ اس کی گھنی مونچھوں تلے بھنچے ہوئے ہونٹ دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس طرف بھی ناپسندیدگی کی رمق موجود ہے، غالباً پہچان لیا ہے۔ تو کیا ہوا، مجھے کون سی پرواہ ہے؟ شانے اچکاتی ہوئی فاطمہ اور عائشہ کے پاس چلی آئی۔ دونوں اپنے اپنے بچوں کو دوپہر کا کھانا کھلانے کی جدوجہد میں لگی ہوئی تھیں۔ گھر کا کام کرنے کے لیے تو لڑکیاں موجود تھیں، مگر اپنے بچوں کو دونوں پورا وقت دیتی تھیں۔ اس نے محسوس کیا آج بھی زرینہ ان دونوں کے درمیان موجود نہیں تھی۔ کہو ملاقات ہو گئی سلامہ سے؟ اسے آتا دیکھ کر عائشہ نے موڑے نما کرسی لا کر اس کے لیے رکھی اور سادگی سے سوال کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ کوئی بات ہوئی یا تم سے بھی صرف سلام دعا؟ فاطمہ بھابی نے مسکرا کر قدرے میں نے خیزی سے سوال کیا تھا، وہ وضاحت طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، جس سے وہ خود ہی سمجھ گئیں کہ اس سے بھی بات نہیں کی سلامہ نے۔ تو گویا کوئی بات نہیں کی اس نے، کمال ہے، میں سمجھتی تھی کہ شہر میں پڑھنے کی وجہ سے وہ گاؤں کے لوگوں کو ان پڑھ اور اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، جب بھی بات نہیں کرتا، مگر تم تو 16 جماعتیں پاس ہو، تمہیں بھی۔ فاطمہ استعجاب سے کہتے کہتے اپنی بے اختیاری پہ نادم ہو کر رک گئیں تو وہ دھیرے سے ہنس پڑی۔ ہوتی ہے بعض لوگوں کی عادت، یوں بھی میں ہر کسی سے بے تکلف نہیں ہوتی، خاص طور پر اس قسم کے کلف زدہ لوگوں سے تو بالکل نہیں۔ سب کی تو اسے بہت محسوس ہوئی تھی، مگر انہیں احساس دلا کر وہ مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہنسی میں بات بنا گئی۔ ویسے یہ زرینہ بھابی کہاں ہوتی ہیں؟ کم نظر آتی ہیں، مجھے تو وہ بھی سلامہ شاہ کی طرح لگیں، خاموش اور پر اسرار سی۔ وہ قریب ہو کر رازداری سے بولی تو ان دونوں بہنوں کے مسکراتے لب یکدم بھیج گئے۔ اس بار بھی وہ عجیب سا محسوس کر کے رہ گئی۔ اگر فاطمہ کا بیٹا کھانے کی پلیٹ گرا کر سب کی توجہ اپنی جانب مبذول نہ کروا لیتا تو وہ ضرور سوال کرتی۔ پھر بہت سارے دن ملنے ملانے میں گزر گئے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ آبی کا خاندان کتنا بڑا اور کس قدر پرخلوص ہے۔ کئی لوگوں سے مل کر تو اس نے آبی کو باقاعدہ شاکی نظروں سے دیکھا تھا۔ سیل فون پر لارے باپی سے بھی بات ہوئی اور وہ حسب توقع تعریفوں کے پل باندھنے میں ایسی لگی کہ لارے باپی کو بھی بولنے کا موقع نہ دیا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا تمہارا وہاں، انہوں نے پوچھا تھا۔ آف کورس آپی، بلیو میں یہاں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ گو کہ سردی زیادہ لگتی ہے مجھے یہاں، مگر میں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ حیرت ہے، کینیڈا کی سردی ایک دفعہ بندہ برداشت کر لے تو پھر اسے کہیں کی ٹھنڈ اثر نہیں کرتی، مگر تمہیں تو خواہ مخواہ سردیوں کو سر پہ سوار کرنے کی عادت ہے۔ لاریب کو اس کی اس عادت سے ہمیشہ چڑ تھی۔ وہ ایک شال بھی بمشکل لینا گوارا کرتی تھی، جبکہ مہذیب کا وارڈروب زیادہ تر گرم کپڑوں سے بھرا رہتا تھا۔
اچھا خیر اس بور ٹاپک کو چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کب پاکستان آ رہی ہیں؟ میں آپ کو یہاں ضرور لاؤں گی، سچ بہت انجوائے کریں گی آپ یہاں۔ اس بارے میں پھر کبھی سوچیں گے، آبی کے آپریشن کے لیے مجھے 2 ماہ بعد کی ڈیٹ مل گئی ہے، اس دوران پاکستان کے تمام کام مکمل کر کے لوٹ آؤ، سیر و تفریح کا پروگرام انشاءاللہ بعد میں بنا لیں گے۔ اوکے اچھا میں فون بند کر رہی ہوں، پھر بات ہوگی۔ لاریب نے فون بند کر دیا تو وہ چند ثانیہ وہیں بیٹھی یہ سوچتی رہ گئی کہ جب چند دن بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی تو یہاں کی یاد اسے کتنا تڑپائے گی۔ محبتیں بھی بھلا بھلائی جا سکتی ہیں۔ دوسری شام آبی آغا جی کے ساتھ کسی پرانے واقف کار سے ملنے چلے گئے تو اس نے گاؤں کے چند مناظر کی تصویر کشی کا پروگرام بنا لیا۔ کیمرہ اٹھائے جس وقت وہ نور جہاں بیگم کے پاس اجازت لینے آئی تو تینوں بہوئیں وہیں موجود تھیں۔ خیریت کہیں جانے کا ارادہ ہے مازیب؟ عائشہ نے اسے کندھے پر کیمرہ لٹکائے دیکھ کر قیاس کیا تو وہ سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دے کر نور جہاں بیگم کے پاس آ بیٹھی۔ مجھے گاؤں کی کچھ تصویریں لینی ہے پھپھو، میں باہر چلی جاؤں؟ نہ بیٹا اکیلے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، اور اس وقت گھر پہ تمہارے آغا جی کے علاوہ چاروں بھائی بھی نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا، آپ الہ یار کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ اس نے یہاں کے پرانے بوڑھے ملازم کا نام لیا جو کہ خاصا معتمد تھا۔ نہیں بیٹا ہمارے یہاں عورتیں گھر کے مردوں کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں آتی جاتی، تمہیں جہاں جانا ہے میں سلامہ سے کہہ دوں گی اس کے ساتھ چلی جانا، انہوں نے شفقت سے کہا۔ اوہ نو، سلامہ شاہ کے ساتھ؟ وہ دل ہی دل میں بیزار ہو اٹھی۔ مگر کوئی بات نہیں مہذب، ابھی تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے تو تم چلی جانا۔ فاطمہ ساس کا مافیوز ضمیر سمجھتی تھیں، اس لیے اسے ٹوکنے کے انداز میں بولیں تو وہ اکتا سی گئی۔ پروگرام بنا کر ختم کرنے کی عادت نہیں تھی اس کی، تو سوچ لیا سو وہ کر ڈالا۔ آبی اور ممی نے بھی کبھی کسی بات سے روکا نہیں تھا اسے، کچھ لاریب آپی کا لاڑ تھا جس نے مزاج نازک بنا دیا تھا، لہٰذا اس وقت وہ بری طرح کوفت محسوس کر رہی تھی۔ چلو آؤ، جب تک میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاتی ہوں جسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ عائشہ نے اس کی بیزاری محسوس کر لی تھی، اس لیے ساس کے اشارے پر اسے لے کر کوٹھی کے پچھلے حصے میں بنے بڑے کمپاؤنڈ میں چلی آئی۔ یہاں 10-15 لڑکیاں بیٹھی ہاتھ سے خوبصورت کشیدہ کاری کر رہی تھیں۔ اوہ مائی گاڈ، اٹس بیوٹیفل! وہ اپنی ساری کوفت پل بھر میں بھلا گئی تھی۔ رنگ برنگے خوبصورت کپڑوں پر کی جانے والی نازک اور باریک کڑھائی اور شیشوں کے کام نے اسے حد درجہ متاثر کیا، اور وہ کیمرہ ایک طرف رکھ کر لڑکیوں کے کام کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئی۔ عائشہ اس کا ایک ایک سے تعارف کرا رہی تھی۔ ان سب لڑکیوں کو اس نے اکثر کوٹھی میں کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ شرماتی شرماتی اپنے کام کے متعلق اسے بتا رہی تھیں، جو انتہائی بے تکلفی سے زمین پر بیٹھی دلچسپی سے انہیں سن رہی تھی۔ عائشہ نے دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ مگن ہو گئی ہے تو اٹھ کر اندر چلی گئی، مگر کچھ دیر بعد اسے نور جہاں بیگم نے بلوا لیا تھا۔ اوکے گرلز، پھر ملیں گے، تم لوگوں کا کام تو انتہائی خوبصورت ہے، میں بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کروں گی، سکھاؤ گی نا مجھے؟ وہ دوستانہ لہجے میں اٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ سب مسکراتی ہوئے سر ہلانے لگیں تو وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اندر چلی آئی۔ سلامہ شاہ اسی وقت لوٹا تھا، تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی، ساتھ ہی کوفت کا تاثر بھی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ جاؤ بیٹا، میں نے سلامہ سے کہہ دیا جہاں تم کہو گی یہ تمہیں لے جائے گا۔ مگر پپو، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اٹک گئی۔ اگر تصویریں لینی ہے تو پھر صبح کا وقت ٹھیک رہے گا، اس وقت دھوپ ڈھل چکی ہے، دوسرے یہ وقت مردوں کی زمینوں سے واپس آنے کا ہوتا ہے۔ سلامہ شاہ کوفت اور تند لہجے میں بولا تو وہ سلگ کر رہ گئی۔ وہ کون سا مردوں کے سامنے اپنی نمائش کرانے جا رہی تھی جو اس نے یوں ٹوکا تھا؟ اس کی آنکھوں سے غصہ جھلکنے لگا جسے سلامہ شاہ نے صاف نظر انداز کر دیا تھا۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، چلو بیٹا ماں تم دل چھوٹا نہ کرو، یہ کل لے جائے گا تمہیں، ابھی تو شام بھی ڈھلنے لگی ہے، دونوں وقت مل رہے ہوں تو لڑکیوں بالیوں کا گھر سے نکلنا اچھا نہیں ہوتا۔ نور جہاں بیگم بیٹے سے متفق ہوتے ہوئے محبت سے بولیں تو وہ سر جھکا کر خاموش ہو رہی۔ صبح تیار رہنا۔ سلامہ شاہ اسے حکم دیتا مردان خانے کی طرف بڑھ گیا تو وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں ہونٹ چبانے لگی۔ نور جہاں بیگم نے اس کے تیور محسوس کر لیے تھے، اس لیے قصداً اسے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا لیا، جس سے دھیرے دھیرے اس کا غصہ زائل ہو گیا۔ اور جس وقت سلامہ شاہ کسی کام سے اس طرف آیا، وہ بے ساختہ ہنستی ہوئی نور جہاں بیگم سے مخاطب تھی۔ حسب عادت وہ قدرے اونچے سروں میں ہنسی تھی، دوپٹہ بھی سر سے اتر کر شانوں پر پھسل آیا تھا۔ سلامہ شاہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے جن سخت نظروں سے دیکھ کر قالین پر پھیلے دوپٹے کو دیکھا، وہ یکدم خود میں سمٹ گئی تھی۔ دوپٹہ اٹھا کر سر پہ ڈالا اور ہنسی کو بریک لگا لیے۔ دروازے پر دستک کی آواز اسے کوئی خواب لگ رہی تھی، لہٰذا کچھ دیر تو وہ ٹالتی رہی، مگر جب تکرار بڑھ گئی تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ صبح کے 4:45 ہو رہے تھے۔ دروازے پر عائشہ بھابھی تھیں۔ ارے تم اب تک سوئی ہوئی ہو، ادھر سلامہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عائشہ اسے آنکھیں ملتا دیکھ کر جتنی حیران ہوئی اتنی ہی متعجب وہ بھی ہو گئی۔ میرا انتظار؟ مگر کیوں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔
حیرت ہے، تمہیں یاد نہیں کل سلامہ نے صبح ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا، تصویریں لینی تھی تمہیں؟ عائشہ نے اسے یاد دلایا تو وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنی صبح؟ مگر ابھی تو فجر کا وقت بھی نہیں ہوا۔ غصے اور بے بسی سے وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ اصل میں فجر کے بعد مرد زمینوں پر جانا شروع کر دیں گے، سلامہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہی تم فارغ ہو لو تو بہتر ہے۔ عائشہ بھابی جس اطمینان سے بولی تھی وہ اسے جھلسا گیا۔ وہ یہاں کے ماحول کی پروردہ تھیں، اسی لیے عام سے لہجے میں بولی، مگر اسے لگا جیسے سلامہ شاکستن اسے یہ جتا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کا یوں غیر مردوں کے سامنے گھومنا پھرنا کس قدر ناپسند کرتا ہے۔ اس کی تیوریاں چڑھ گئیں اس خیال کے ساتھ۔ چلو تیار ہو جاؤ، نور چاچی انتظار کر رہی ہیں ناشتے پر۔ عائشہ تو کہہ کر چلی گئیں، مگر اس کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے یہ پروگرام بنایا تھا، مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا، جانا تو تھا ہی۔ اسے صرف نور جہاں پھپھو کا خیال تھا، جنہوں نے اس آئرن مین کو نہ جانے کیسے راضی کیا تھا، ورنہ وہ اس وقت انکار کر کے سلامہ شاہ سے اپنا حساب ضرور بے باک کرتی، لیکن چونکہ وہ اور کچھ کر تو نہیں سکتی تھی، اس لیے کستن شاور لینے میں اس نے خاصی دیر لگائی، اور جب سی گرین کلر کا شلوار سوٹ پہن کر گیلے بال تولیے سے خشک کرنے کے بعد دوپٹہ سنبھالے وہ کھانے کے کمرے میں پہنچی، سلامہ شاہ نے انتہائی تن تیوروں سے اسے دیکھا۔ ایک عجیب سی مسرت کا احساس اس کے چہرے کو مزید فریش بنا گیا، گو کہ سلامہ کی لائٹ براؤن آنکھوں کی سرخی اور خشمگین نظروں نے اسے پزل کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی خوش تھی۔ نور جہاں بیگم نے حسب سابق اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر ناشتے میں ہر چیز اصرار کر کے وہ اسے کھلاتی رہیں۔ پچھلے دنوں چونکہ وہ حسب عادت صبح 9 بجے تک اٹھتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ ناشتہ کرنے کا موقع نہیں آیا تھا، البتہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ بیٹھتی اور اصرار کر کے کھلاتی تھیں۔ ناشتے میں بھی اس نے قصداً زیادہ وقت صرف کیا، حتیٰ کہ 5:30 بج گئے۔ میں باہر گاڑی میں ہوں، جلدی باہر نکلو۔ سلامہ شاہ نے جانے کیسے اب تک ضبط کیا ہوا تھا، اسے مزید تاخیر کرتے دیکھا تو سخت لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ جاؤ بیٹا جلدی چلی جاؤ، یہ سلامہ بھی بس الٹے ہی مزاج کے، زیادہ دیر کی تو اپنے کام سے چلا جائے گا۔ آج تو ویسے بھی مہران اور اسامہ شہر جا رہے ہیں، ورنہ وہ تمہیں لے جاتے۔ نور پھپھو نے بیٹے کے تیور دیکھتے ہوئے اسے جلدی کی تاکید کی تو وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ باہر سے تیز ہارن کی آواز اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، لہٰذا کھلے بالوں کو باوزلت ہیئر بینڈ کے ذریعے پیچھے کیا اور ایک ہاتھ میں کیمرہ اور دوسرے میں شوز اٹھائے وہ جلدی سے پورٹیکو کی طرف آ گئی۔ مبادا اس ہنگامے سے بقیہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سلامہ موجود تھا اور وہ لینڈ کروزر جسے اس نے بلڈوزر کا نام دیا تھا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے جوتے اور کیمرہ سیٹ پر ڈالا اور اچک کر اندر آ بیٹھی۔ ہلکی ہلکی نمی لیے ہوئے اس کے کھلے بالوں سے شیمپو کی مسحور کن خوشبو اڑ کر سلامہ شاہ تک پہنچی تھی، ساتھ ہی بڑے سے آنچل سے اٹھتی پرفیوم کی مہک لینڈ کروزر کے اندر تازگی بھر گئی۔ دروازہ بند کر کے جلدی جلدی کیمرے کی سیٹنگ اور فوکس سیٹ کرتی وہ اس وقت ساتھ بیٹھے سلامہ شاہ سے یکسر بے خبر لگ رہی تھی، البتہ اکڑا ہوا دوپٹہ سر پر جمانے کی کوشش میں کئی بار اس کا ہاتھ سلامہ کے شانے سے ٹکرایا تھا۔ ہلکی ہلکی سی روشنی پھیل چکی تھی، صبح صادق کے آثار تھے۔ کہاں جانے؟ جھٹکے سے سٹارٹ کرنے کے بعد وہ لینڈ کروزر کی رفتار تیز کرتے بولا تو وہ جو کارڈیگن بھول جانے پر پریشان ہو رہی تھی چٹخ گئی۔ کیا مطلب کہاں جانے؟ مجھے کیا پتہ یہاں کی جگہوں کا؟ تو تصویریں کیا آسمان کی اتارنی ہے تمہیں؟ دیکھو بی بی، میرا وقت برباد مت کرو، تمہاری طرف فارغ نہیں ہوں میں، جلدی بولو کدھر اتاروں تمہیں؟ کیا؟ وہ گھبرا کر اس کی طرف مڑی۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس کے اتاروں کہنوں سے وہ یہی سمجھی تھی، باقاعدہ چلا کر پوچھا تو سلامہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ شیشے اونچے کیے وہ بہت مزے سے سردی بھلائے بیٹھی تھی، مگر باہر نکلتے ہی صبح کی خنک ہوا اور گاؤں کی کھلی فضا نے اس کا استقبال کرنا تھا، اس میں مستزاد سلامہ شاہ کا ساتھ۔ وہ ایک بار پھر اس وقت کو کوسنے لگی، اچانک سوچوں سے نکل کر احساس ہوا کہ سلامہ ڈرائیو کرتا ہی جا رہا ہے، گویا جب تک وہ نہیں کہے گی وہ رکنے والا نہیں۔ وہ اور چڑھ گئی، بس یہیں روک دیں۔ ایک طرف چھوٹی سی پہاڑی نما ٹیلے کے ساتھ چلتی سڑک نیچے ڈھلان کی طرف جا رہی تھی، جس کے ہموار راستے سے پرے نیچے کی طرف اترائی میں بنے گھر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اسے لگا ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دوسری طرف کے باغات اور اس طرف ڈھلوانوں پر بنے گھروں کی تصویریں اچھی بنیں گی، اس لیے اسے روکنے کو کہا تو سلامہ نے وہیں بریک لگا دیے۔ وہ ڈیش بورڈ سے بے اختیار جا ٹکرائی۔ توبہ، انسان ہے یا وحشی؟ غصے میں دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آئی۔ باہر حسب توقع ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا، بالوں کی نمی نے خنکی کا احساس اور بھی بڑھا دیا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی اور کیمرہ کندھے پر ڈال کر دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا، جس کا مطلق فائدہ نہیں ہوا۔ البتہ اب جب کہ یہاں تک اتنی مشکلوں سے آ گئی تھی، تصویریں نہ کھینچنا زیادتی ہوتی۔ آپ نہیں چلیں گے میرے ساتھ؟ مڑ کر سلامہ شاہ سے پوچھا۔ جواباً وہ نخوت سے سر نفی میں ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔
جس پر اس نے سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ شہر کی آلودہ ماحول سے پرے گاؤں کی خوشگوار صبح تازگی کی مہک لیے ہوئے ہوا اس وقت اتنی بھرپور اور خوشگوار تھی کہ وہ پیچھے مڑے بغیر آہستہ آہستہ چڑھتی ٹیلے کے آخری سرے تک پہنچ گئی۔ ماحول اتنا حسین اور جمالیاتی ذوق کا مظہر تھا کہ وہ ساتھ آئے اس اکڑفوں اور تند خو بندے کو بھی بھلا گئی۔ سلامہ شاہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ واقعی یہاں سے کھڑے ہو کر کچے کی طرف بنے چھوٹے بڑے گھروں اور ان کی چمنیوں سے نکلتے دھوئیں کو دیکھنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس نے فوکس میں لے کر کئی تصویریں کھینچ ڈالیں اور پھر جب اس طرف سے ہر زاویہ مکمل کر لیا تو اپنے پشت کی طرف نیچے کی جانب دور تک پھیلے باغات کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے اس نے کئی تصویریں بنا لیں۔ گو کہ سردیوں کا موسم تھا، تاہم ہریالی اور سبزی کی اپنی ہی بہار تھی۔ یوں بھی اگلے موسم تک پھول کھلتے اور پھل آنے کا انتظار وہ کر نہیں سکتی تھی، لہٰذا اسی کو غنیمت جاننا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھی کہ قصداً ایک دو بار خیال آنے پر بھی اس نے سلامہ کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یقیناً وہ نیچے اپنے بلڈوزر میں بیٹھا ہوگا، اس نے سوچا۔ ہلکی سی آہٹ کا احساس اسے ایک دو بار ہوا تھا، مگر اب وہ زوم کر کے دور اور قریب کے مناظر دیکھ کر لطف لے رہی تھی۔ صبح کے کوہر میں ہر چیز دھندلائی اور ماورائی لگ رہی تھی۔ اچانک اسے آہٹ بہت نزدیک محسوس ہوئی تھی۔ سوکھے سبزے کی چرچراہٹ کی آواز تھی۔ اس نے سمجھا سلامہ شاہ انتظار کرتے کرتے اوپر آ گیا ہے۔ گردن گھما کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس سے 2 گز کے فاصلے پر بکرے کے قد سے ذرا چھوٹا سرخ آنکھوں والا کتا کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ تنفس تیز تیز چل رہا تھا، گویا ابھی اس پر حملہ آور ہونے ہی والا ہو۔ اس کے گلے سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ اتنی اونچائی پر وہ قدم جما کر چڑھ تو آئی تھی، مگر اترنے کے لیے اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی، جسے بلائے طاق رکھتے ہوئے اس نے اپنے اعصاب کو منتشر ہونے سے روکا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ کتا بھی غالباً اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ تیز تیز قدموں سے بھاگنے کی وجہ سے اس کے پیروں تلے مٹی کھسک رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ تقریباً پھسلتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ کیسی تفریح، کہاں کا مزہ، سب خاک ہو گیا تھا۔ اس کی چیخوں نے ذرا دیر میں ماحول کی ساکت جمود اور ٹھٹری ہوئی خاموشی کی چادر چاک کر دی تھی۔ سلامہ اس کی آواز پر چونکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اوپر کی جانب چڑھتا، وہ تیزی سے نیچے دوڑتی چلی آ رہی تھی اور اس کے قریب آ کر بمشکل رکی تھی۔ اگر سلامہ سنبھال نہ لیتا تو وہ شاید زمین بوس ہو جاتی۔ وہ سلامہ کی پوچھنے پر وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سراسیمگی سے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ اوفو، آخر ہوا کیا ہے؟ کون تھا وہاں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اسے ایک جھٹکا دے کر غصے سے پوچھا تو وہ یکدم ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ خوف کے عالم میں سلامہ کی بے حسی اسے یکدم ہوش میں لے آئی تھی۔ سلامہ بھی اپنی بے اختیاری پر کچھ خفیف سا ہو گیا تھا۔ مہذیب نے اپنے پریشان ہوتے بالوں کو سمیٹا اور دوپٹہ سر پر ڈال کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ سردی کا احساس سوا ہو گیا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا کتا تھا، میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ سلامہ کی سوالیہ نظروں کا جواب دیتے ہوئے وہ پھر اس کریہ صورت کتے کو یاد کر کے ہراسا نظر آنے لگی۔ کتا؟ سلامہ یقیناً حیران ہوا تھا۔ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کتا نہیں، بھیڑیا ہوگا، یہاں اکثر نظر آتے ہیں۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ سمیت اس نے کہا تو وہ بھونچ کر رہ گئی۔ مگر یہ امپاسبل ہے، اس طرف تو پھلوں کے باغات ہیں، بھلا وہاں بھی بھیڑیے ہو سکتے ہیں؟ وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ سلامہ یکدم تند ہو گیا اس کی بات پر۔ باغات کی دائیں طرف جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بھیڑیے وہاں سے آتے ہیں، باغات سے ان کا تعلق نہیں۔ اور آپ مجھے چھوڑ کر کس قدر اطمینان سے یہاں بیٹھ گئے تھے؟ اس کی بات پر مہذیب کو غصہ آ گیا۔ یہاں رکنے کا فیصلہ تمہارا تھا، میرا نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اٹس ویری شیم فل مسٹر سلامہ شاہ گردیزی، آپ مہمانوں کی جان و مال کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ اس کے صاف اور کورے جواب پر بمشکل اپنا ضبط قائم رکھتے ہوئے وہ طنز سے بولی۔ تم یہاں مہمان نہیں ہو بی بی، یہ تمہارا گاؤں ہے، تمہاری اصل پہچان، تمہاری جڑیں یہی ہیں۔ شہروں کی فضا اور گوروں کے دیس میں رہ کر خود کو اس ماحول کے لیے اجنبی سمجھنے والوں کو میں مہمان نہیں بلکہ خود فراموش کہتا ہوں، جو اپنی زمینوں کو دوسروں کے حوالے کر کے دوسروں کی زمینوں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پہچان بھول جاتے ہیں۔ آج پہلی بار سلامہ نے اس قدر مفصل جواب دیا تھا اسے۔ اس سے پہلے نہ تو نوبت آئی، نہ دونوں طرف سے ایسی کوئی کوشش ہی کی گئی۔ اگر کی بھی جاتی تو پذیرائی نہ ملتی۔ مہذیب کا رکا ہوا ابال اس کی باتوں سے پھر جوش کھا گیا۔ مائنڈ یو مسٹر سلامہ شاہ، نہ تو میں نے اپنی سرزمین کو بھلایا ہے اور نہ ہی میں خود فراموش یا کمپلیکسڈ ہوں۔ رہ گئی مہمان کی بات تو آپ نے ٹھیک کہا، میں نے غلط کیا آپ کو میزبان سمجھ کر۔ میں یہاں اپنے ناز اٹھوانے نہیں بلکہ یہاں کی مٹی میں اپنا آپ تلاش کرنے آئی ہوں۔
تیکھے لہجے میں کہتے کہتے وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ جواباً سلامہ نے بنا کچھ کہے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے اچانک جیب سے ریوالور نکال کر اس پر تان لیا تو وہ بہنچ کر رہ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ سلامہ؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دہشت سی پھیل گئی تھی، مگر ماتھے پہ بل ڈالے سلامہ شاہ کے چہرے پر شکار کو نشانے کی زد میں لینے والا شفاف تاثر تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فائر کی آواز اس کے حواس مختل کر گئی۔ ایک چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی جس کے ساتھ ہی وہ کٹی ہوئی شہتیر کی مانند زمین پہ آ رہی تھی۔ ساتھ ہی اسے اپنے عقب میں کسی جانور کے ٹکرانے اور کسی کے گرنے کی آواز نے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ یہ شاید وہی بھیڑیا تھا جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس طرف آن نکلا تھا۔ مہذیب کے لیے یہ سب کسی دہشت سے کم نہیں تھا۔ وہ برق کسی تیزی سے اٹھی اور بھاگ کر سامنے کھڑے سلامہ کے عقب میں جا چھپی۔ خوف سے اس کی حالت اس قدر بری تھی کہ سلامہ کی قمیض اس نے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر سر اس کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ جانور کے بھڑبڑانے پر سلامہ نے 2-3 فائر کر کے اسے ٹھنڈا کیا تو فضا میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مر گیا وہ، سلامہ نے اکھڑ لہجے میں کہا تو وہ بمشکل خود کو سنبھال سکی۔ سردی اور خوف کے باعث وہ باقاعدہ کانپنے لگی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جسے پینے کی کوشش میں وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں۔ سلامہ کا سخت انداز اس وقت قدرے نرم ہو گیا تھا۔ وہ جھرجھری لے کر دوسری طرف آ کر بیٹھی تو سلامہ نے اپنی چادر اتار کر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ اس نوازش پر محض ایک متعجب سی نظر ڈال کے رہ گئی۔ لائٹ براؤن آنکھوں کی اجنبیت ہنوز تھی۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ کل سلامہ اسے یہاں لانے پر کیوں راضی نہ تھا۔ رات میں جنگلی جانوروں کا خطرہ اور بھی زیادہ ہونا تھا۔ گاڑی کی گرم فضا نے اسے اپنے حواس درست کرنے میں مدد کی۔ اس دوران سلامہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ سردیوں کے باعث سورج نکلنے کے باوجود خن کی بدستور قائم تھی۔ زرد دھوپ ڈھلانوں پر پھیلتی جا رہی تھی۔ گندم کی فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ واپسی میں ارد گرد پھیلی خوبصورت لینڈسکیپ دیکھ کر اس نے بڑی تراوٹ محسوس کی تھی۔ کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مرد اور بے فکر بچے، منظر مکمل تھا۔ کتنی دیر وہ سفر کرتے رہے۔ یہ علاقہ کس کا ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، لہجے میں اشتیاق اور دلچسپی تھی۔ یہ ساری زمینیں ہماری ہیں۔ سلامہ کے لہجے سے غرور اور احساس ملکیت جھلک رہا تھا۔ اس نے چونک کر سلامہ کی طرف دیکھا تھا۔ زمین تو اللہ کی ہوتی ہے، ملکیت بھی سب اسی کی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو کیسے مالک سمجھ لیتا ہے؟ اس کا مقصد بدلہ لینا ہرگز نہیں تھا، مگر کہنے سے باز بھی نہیں آئی۔ سلامہ کی فراخ پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں، بھویں سکڑ گئی تھیں۔ یقیناً اسے اس طنز کو سہنا آسان نہ لگا تھا۔ اس لیے بی بی کہ اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، اسے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اس زمین کو اپنے لیے استعمال کر سکے۔ ترش لہجے میں کرخت جواب موصول ہوا تھا۔ مہذیب نے گہری سانس کھینچی۔ پھر بھی تمام تر طاقت کے باوجود ایک وقت وہ آتا ہے جب یہی زمین انسان کو اپنی ممتا بھری آغوش میں لے لیتی ہے اور مٹی کو مٹی بنا کر اس کی حقیقی مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا سلامہ شاہ کہ انسان چاہے کئی سو مربع زمینوں کا مالک ہو یا کلاش، ملتی سب کو 2 گز زمین ہے۔ متانت اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے گرد لپٹی سلامہ شاہ کی گرم چادر میں ہاتھ چھپا لیے۔ سلامہ نے محض ہونٹ بھینچ کر اسے سنا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ گردیزی منزل پہنچتے ہی اس نے چادر شانوں سے ڈھلکا کر سیٹ پر ہی چھوڑ دی تھی اور کیمرہ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ 8 بجنے والے تھے۔ سردی میں کچھ کمی ہو گئی تھی، دھوپ پھیل رہی تھی۔ شکریہ میری جان بچانے کا، اور اس چادر کا بھی۔ آپ کی ہی جلدی کی وجہ سے گرم شال لے جانا بھول گئی تھی، بٹ تھینکس اینی وے۔ اردو میں کیا ہوا شکریہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہاں کے لوگوں کو اپنی انگریزی کا احساس دلایا جائے۔ وہ دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جھلس کر کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ نظر اپنی سونی کلائی پہ پڑی تو چونک گئی۔ ہائے میرا بریسلیٹ کہیں گر گیا، وہ بے اختیار دکھ سے بول پڑی تھی۔ کہاں؟ سلامہ شاہ کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، قدرے بیزار لہجے میں پوچھا۔ پتہ ہوتا تو کیا میں وہاں چھوڑ آتی اسے؟ وہ اور جھنجھلا گئی۔ یقیناً وہیں ٹیلے پہ اس کتے کی وجہ سے، بھیڑیے کی وجہ سے گر گیا ہوگا۔ ہائے آپی نے کتنی محبت سے بنوا کر دیا تھا مجھے۔ اس کا افسوس کم نہیں ہو رہا تھا۔ سلامہ شاہ نے اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا اور لینڈ کروزر کا دروازہ کھول دیا۔ اندر دیکھ لو، شاید سیٹ پہ گر گیا ہو۔ نہیں ہے، کہیں وہ بھیڑیا نہ لے گیا ہو۔ اس نے چیک کرنے کے بعد مایوسی سے اطلاع دیتے ہوئے سادگی سے خدشے کا اظہار کیا تو سلامہ شاہ نے خشونت سے اس کی جانب نظر ڈالی۔ وہ جانور ہے بی بی، عقل مند اور سیانہ، کوئی عورت نہیں کہ زیوروں پر جاں وار دے۔ صاف اس پر طنز تھا۔ وہ ملول نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بات زیور کی نہیں، اس پیار کی ہے جس سے آپی نے مجھے گفٹ کیا تھا وہ، مگر آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے کبھی پیار سے کسی کو کچھ دیا ہو تب نہ۔ جانے کہاں سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ تیز قدموں سے چلتی سرخ بجری کی روش کراس کر گئی۔
چند ثانیے کے لیے سلامہ شاہ اپنی جگہ رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ توبہ ہے آبی، آپ تو یہاں آ کر مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ لگتا ہے آپ سے ملنے کے لیے مجھے بھی باہر کھڑے مزاروں کی طرح لائن اپ ہونا پڑے گا، اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گی۔ جس دن سے وہ سلامہ کے ساتھ باہر گئی تھی اس کے بعد سے گھر میں ہی بند تھی، تاہم اس نے کسی سے بھی بھیڑیے والے واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ ناحق سب پریشان ہوتے، حتیٰ کہ گولڈ کا بریسلیٹ گم گیا ہے، اس کا بھی تذکرہ کرنا اسے درست نہیں لگا۔ 2 دن کے لیے آبی بھی فارم ہاؤس چلے گئے تھے آغا جان کے ساتھ، لہٰذا آج 2 دن بعد ان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ اسے جو ہی معلوم ہوا کہ آبی آ گئے ہیں، وہ بلا تکلف میں نہ سوچے سمجھے مردان خانے کی طرف چلی آئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بھاری پردہ ہٹا کر وہ اندر داخل ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مظہر صاحب اس کی بات پر مسکرا دیے اور اسے ساتھ بٹھا لیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے مردان خانے میں کوئی اور نہیں تھا، ورنہ عموماً بیٹھک لوگوں سے بھری رہتی تھی۔ آغا جی غالباً فریش ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ارے نہیں بھائی، ایسی بات نہیں، بس بابا کے پسندیدہ فارم ہاؤس کی طرف چلا گیا تھا، وہیں بابا کے کچھ دوست مل گئے، زبردستی 2 دن ٹھہرا لیا۔ میں تو جلد از جلد واپس آنا چاہ رہا تھا، مگر ان کی محبت کے آگے کچھ بس نہ چلا۔ وہ اس کے سامنے صفائیاں پیش کر رہے تھے۔ بس رہنے دیجئے، معلوم ہے مجھے سب کچھ۔ اب پرسوں سے عائشہ بھابی کے کزن کی شادی کی وجہ سے سب لوگ کسی دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، آپ مجھے وہاں بھی زبردستی بھیج دیں گے اور خود امان انکل کے ساتھ شکار پہ چلے جائیں گے، بتا دیا نور پھپھو نے مجھے۔ وہ ہنوز منہ پھلائی ہوئی تھی۔ مظہر صاحب اس کے بچپنے پر شفقت سے مسکرا دیے اور اسے سمجھا بجھا کر پرسوں جانے کے لیے راضی کرنے لگے، کیونکہ عائشہ نے بہت مان سے اجازت مانگی تھی ان سے اور انہوں نے بھی منع نہیں کیا تھا، مگر اندازہ تھا کہ وہ ان کے بغیر جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ یہاں بھی اس کی چوکیداری قائم تھی۔ سن گلاسز اور دواؤں کا وہ پورا خیال رکھتی اور اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو وہ غصے میں آ جاتی تھی، تاہم ان کی بات اس نے تھوڑے بہت رد و قد کے بعد مان لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس زنان خانے کی طرف لوٹ جاتی، سلامہ شاہ وہاں چلا آیا تھا۔ اسے اندر بیٹھا دیکھا تو دروازے میں کھڑا رہ گیا۔ بس کہہ دیا ابھی میں نے، ٹھیک 2 دن بعد آپ وہاں ہوں گے، دیٹس آل، وہ وارننگ دے رہی تھی۔ مگر انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ نو آرگومنٹ، آپ دن بدن بہت کیئرلیس ہوتے جا رہے ہیں، کل ہمیں یہاں آئے پورے 16 دن ہو گئے ہیں، بس واپسی کی تیاری کریں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جس طرح 2 ٹوک انداز میں کہا، دروازے میں کھڑے سلامہ شاہ سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ مہذیب تمہیں بیجی بلا رہی ہیں۔ اس کا خشونت بھرا لہجہ غضبناکی کی تشریح کر رہا تھا۔ وہ چونک کر مڑی۔ میکان کے انداز میں دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے اس نے سلامہ کو دیکھا تھا۔ جاؤ بیٹا، پھپھو بلا رہی ہیں۔ آبی نے شفقت سے اسے پکارا تو وہ چپ چاپ اٹھ گئی۔ البتہ آبی کے سامنے سلامہ کی اس بدلحاظی پہ اسے بڑا غصہ آیا تھا، جبکہ انہوں نے غالباً کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ آئندہ مردان خانے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں، سمجھیں؟ وہ سخت دل میں لایا ہوا تھا۔ مہذیب قریب سے گزر کر دروازے کی جانب بڑھنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی سلامہ نے راستے میں آ کر انتہائی غضبناکی اور اکھڑے لہجے میں بمشکل آواز دھیمی کر کے کہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ یہاں غیر اور نامحرم مرد ہوتے ہیں اس لیے۔ سلامہ کے تیور سخت ناراضگی کا تاثر دے رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے پھر، جب تک میں یہاں ہوں آپ بھی زنان خانے میں نہ آئیے گا، کیونکہ میرے لیے تو آپ ہی نامحرم ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ جس نڈر انداز میں کہہ گئی، سلامہ کا رواں رواں جھلس گیا تھا۔ گھر سے باہر جانے سے تو وہ خود ڈر گئی تھی، اس لیے پیچھے بنے کمپاؤنڈ میں کشیدہ کاری کرتی لڑکیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ آ بیٹھتی۔ کافی لڑکیوں سے اس کی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ اس شام بھی وہ ان سب کے ساتھ ہال نما لاؤنج میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ چائے پینے کے ساتھ ساتھ کڑھائیاں بھی جاری تھیں کہ زمینوں سے واپس گھر آ کر اپنے کمرے کی طرف جاتے سلامہ نے اسے دیکھا تو اس کی بھویں تن گئیں۔ ذرا دیر بعد نور پھپھو کے کمرے میں اس کی پیشی تھی۔ سلامہ کڑے تیوروں سمیت وہاں موجود تھا۔ یہ تم ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ نور پھپھو کچھ کہتی، وہ سخت لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ کیوں؟ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ بھی نامحرم ہے میرے لیے؟ غصہ اور بیزاری اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ مزاروں کی بیٹیاں ہیں اور انہیں گھر کے اندر صرف کام کرنے کے لیے آنے کی اجازت ہے، مہمانوں کی طرح بیٹھ کر چائے پینے اور گھر کے لوگوں سے باتیں کرنے کی نہیں۔ سلامہ بری طرح سلگ کر بولا تھا۔ تو مزاروں کی بیٹیاں کیا انسان نہیں ہوتی، یا ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہماری شان گھٹ جاتی ہے؟ سلامہ کی بات پر اس کا موڈ بھی خراب ہو گیا تھا۔ بات انسان یا نہ ہونے کی نہیں ہے بیٹا، آج کل تمہارے آغا جی کا بھائی زکا اور رب مقدمہ ہارنے کی وجہ سے ناحق دشمن بنا ہوا ہے، ہر جگہ جاسوس پھیلا رکھے ہیں اس نے، گھر کی باتیں باہر نہ جائیں، اس وجہ سے تمہارے آغا جی نے ان لڑکیوں کا گھر کے اندر آنا منع کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ سلامہ اسے سخت سناتا، نور پھپھو نے محبت اور نرمی سے اصل بات بتائی۔ ان کا انداز ہمیشہ کی طرح حلاوت لیے ہوئے تھا۔ اوہ، وہ بات سمجھ کر جیسے متفق ہو گئی تھی۔
مگر تنکر سلامہ کو دیکھا ضرور۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ماں کے سامنے سلامہ بمشکل ضبط کر رہا تھا، بس چلتا تو اسے جھاڑ کر رکھ دیتا۔ ابھی بھی خشمگی انداز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اگر آپ بھی پپو کی طرح نرمی سے بات کرتے تو سمجھ میں آ ہی جاتی، اس میں کون سی راکٹ سائنس لگنی تھی، مگر آپ کو تو لگتا ہے جیسے روب گانٹنے کا دائمی مرض ہے۔ منہ پھلا کر اس کے پاس سے گزرتی ہوئی وہ دھیمی آواز میں کہہ گئی تھی، جس پر وہ اسے ناگواری سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دوسرے دن وہ سب کے ساتھ شادی میں جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ سب کو اپنا اپنا سامان پیک کرنا تھا۔ گو کہ ہفتے بھر کا ارادہ تھا، مگر شادی کے گھر کی وجہ سے خاص تیاری کی جا رہی تھی۔ اس نے مل کر عائشہ اور فاطمہ کا سامان پیک کروایا تو خیال آیا کہ زرینہ بھابی سے بھی ازراہ مروت صحیح پوچھ لے، لہٰذا وہ لمبی راہداری سے گزر کر زرینہ اور اسامہ شاہ کے پورشن کی طرف چلی آئی۔ ابھی ذرا فاصلے پر ہی تھی کہ اندر سے دبی دبی لڑائی کی آواز پر اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ چلی جانا تم، مجھے نہیں ہے شوق خواہ مخواہ خوار ہونے کا۔ اسامہ شاہ کی کرخت اور بیزاری سے بھری آواز مہذیب کو اپنی جگہ ساکت کر گئی۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ میرے ماما کا بیٹا ہے؟ مگر رشتہ تو عائشہ کا بھی یہی ہے اس سے، میری خاطر نہ صحیح کسی اور کی خاطر تو چلیں۔ وہ زرینہ جو کہ اکثر خاموش رہتی تھی یا پھر معموں میں باتیں کرنے کی عادی تھی، ان کا تنفر اور تضحیک بھری پاٹدار آواز تھی، سنگ دلی سے تلخ حقائق کا پردہ چاک کر رہی تھی۔ مازیب بری طرح چکرا گئی۔ بھلا بیوی اور شوہر کی لڑائی میں عائشہ کا کیا ذکر؟ بکواس نہ کرو بے حیا عورت۔ تمانچے کی آواز کے ساتھ ہی اسامہ کا غراہٹ سے مشابہ لہجہ سنائی دیا۔ ہاں ہاں، بے حیا تو میں ہی ہوں، جب بھی 2 سال سے جہنم کا عذاب جھیل کر بھی خاموش ہوں۔ ایسی سچے تھے تمہارے جذبے تو اس سے بیاہ کیوں نہ کر سکے شاہ؟ زرینہ کی گلوگیر آواز میں بے بسی اور بے انتہا غصے کا تاثر تھا۔ کیونکہ میری قسمت میں تمہارا منحوس ساتھ لکھا تھا، مجھے بھلا دل کی خوشی کیسے ملتی؟ زندگی آزار بنا کر رکھ دی ہے۔ نہیں جانا مجھے کہیں، خاص کر تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، شکل مت دکھانا مجھے، چلی جاؤ گی تو سکون ہی ملے گا مجھے۔ اسامہ شاہ بری طرح دھاڑ رہے تھے۔ مہذیب کا دل اپنی جگہ کانپ رہا تھا، آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ جانے اسے ایک مظلوم انسان کی بے بسی کا دکھ تھا، کسی عورت کی تذلیل کا رنج تھا، یا شاید ایک بیاہتا جوڑے کی اس اذیت ناک زندگی کا افسوس تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ سکون پھر بھی نہیں ملے گا اسامہ شاہ، کیونکہ وہ بھی یہاں سے جائے گی۔ تمہاری نہیں ہے وہ کہ رک کر اپنی زیارت سے تمہاری ریاضت کو اونچے درجے عطا کرے۔ ایک پھنکار سی نکلی تھی زرینہ کی لبوں سے، اور پھر اس کی سسکیاں اور گھٹی گھٹی چیخیں تھیں۔ اسامہ یقیناً غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی صورتحال کا احساس ہوتی وہ رونا دھونا بھول کر تیزی سے کمرے کی طرف پڑی تھی، مگر یکدم کسی نے اسے کندھے سے تھام لیا تھا۔ وہ برق کسی تیزی سے پیچھے مڑی۔ فاطمہ بھابی بھیگی آنکھوں اور اذیت بھرے تاثر سمیت کھڑی تھیں۔ ان کی نظر میں جانے کیا تھا کہ وہ ان کے شانے سے لگ کر سسک اٹھی۔ یہ سب کیا ہے بھابی؟ اسامہ بھائی، زرینہ بھابی پر ہاتھ۔ اف میرے خدا، اس قدر تذلیل! کیا یہاں ہیومن رائٹ سمجھنے والا کوئی نہیں ہے؟ وہ جوش اور غصے میں جانے کیا کیا کہی جا رہی تھی۔ فاطمہ بھی اسے گلے سے لگائے لگائے رو پڑیں اور آہستگی سے اسے لیے اسامہ شاہ کے پورشن سے نکل آئیں۔ اسے پانی لا کر پلایا اور بمشکل سمجھا بجھا کر خاموش کرایا، مگر اس کی آنکھوں میں تحریر سوال خاموش نہ رہ سکے، تو انہیں اسے سب کچھ بتانا ہی پڑا۔ مائی گاڈ، یہ تو ظلم ہے۔ ساری رودات سن کر وہ جیسے بے قرار ہو گئی تھی۔ زمینداروں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں مہذیب، ان کا ظلم کیا اور رحم کیا، سب کچھ اسی زمین سے بندھا ہوا ہے۔ زمینیں جائیداد ہیں اور رسمیں، بس یہی ہے ہماری زندگی۔ فاطمہ حد درجہ رنجیدہ اور ملول تھیں۔ مگر اسامہ بھائی بھی تو خاندان کی لڑکی ہی چاہتے تھے، عائشہ بھابی سے بھی تو ہو سکتی تھی ان کی شادی۔ وہ دکھ اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ رنجیدگی سے مسکرا دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا مہذیب، ہم تینوں بہنوں کا کوئی بھائی نہیں، ساری زمینیں ہماری تھیں اور ہم تینوں کو ہی اس گھر میں آنا تھا۔ زرینہ چھوٹی ہے عائشہ سے، اس لیے اسے اسامہ شاہ سے منسوب کیا گیا، جبکہ اسامہ اور عائشہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اسامہ نے بہت چاہا کہ اس کی بات مان لی جائے، مگر آغا جی کا فیصلہ اٹل تھا، اور وہی ہوا جو انہوں نے طے کیا۔ بابا بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے، پھر بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ فاطمہ نے حقیقت اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تو وہ جیسے دکھ سے رو پڑی۔ سچ تو یہ ہے مہذیب کہ چاہے زرینہ لنگڑی ہوتی یا اندھی، اسے اسامہ سے بیاہ کر اس گھر میں ہی آنا تھا۔ اور مہران بھائی، کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا؟ اسے معلوم ہی کب تھا۔ اب وہ عائشہ کے ساتھ خوش ہے، مگر عائشہ، زرینہ اور اسامہ کو دیکھ دیکھ کر کڑتی ہے۔ سچ ہے اس زمین نے دونوں بہنوں کی زندگی آگ کر دی ہے۔ اوہ، وہ تعصب سے گہری سانس کھینچ کر بولی۔ یہ کیسا ظلم ہے فاطمہ بھابی؟ انسان زمین سے بھی کم قیمت اور کم حیثیت ہے۔ ایک بے جان چیز کے لیے کسی کی جان کو صدقہ کر دینا کتنا آسان ہے یہاں۔ یہ سب تو ازل سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم زمیندار لوگوں کے گھروں میں لڑکیاں شاید دکھ اٹھانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں،
تم خوش نصیب ہو کہ یہاں نہیں رہتی۔ آغا جی رشتے میں تو ہمارے سگے چچا ہیں، مگر انہیں صرف ہم سے وابستہ جائیداد عزیز ہے۔ فاطمہ تھکے تھکے لہجے میں دکھ بیان کر رہی تھی۔ کیا زارون اور مہران بھائی کو بھی؟ اس نے آنسو صاف کرتی ہوئی استفسار کیا۔ مردوں کے دلوں کا کیا پتہ مہذب بی بی، یہ تو اتھاہ گہرائیوں والے کنویں ہیں، ان کی تہ میں کیا ہے کون جانے۔ زمینوں کے لیے تو یہاں کے مرد قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، جھوٹے مقدمے، جھگڑے اور سازش تو ان کا وتیرہ ہے۔ فاطمہ کی باتوں نے اس کا دل بری طرح کبیدہ کر دیا تھا۔ گاؤں کی پرسکون زندگی کا جو تاثر ہمیشہ سے اس کے ذہن کا حصہ رہا تھا، جیسے شیشے پر جمی گرد کی طرح صاف ہو چکا تھا۔ طبیعت یکدم مقدر ہو گئی تھی اس کی، دل چاہا یہاں سے دور بھاگ جائے۔ اے میرے مالک، سکون کہاں ہے بھلا؟ نہ شہر میں نہ گاؤں میں، وہ سوچ رہی تھی۔ تمہارے آبی کی ساری زمینیں اب تمہاری ہیں مہذب، اور سلامہ شاہ کنوارا ہے۔ آغا جی چاہتے ہیں کہ تمہیں… فاطمہ جذبات اور جوش میں بلا ارادہ کہہ گئی، مگر ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی نس نس میں تو جیسے چنگاریاں بھر گئی تھیں اس بات پر۔ فاطمہ کی بات کاٹ کر وہ تنتنا کے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں سارا خاندان ہلا کر رکھ دوں گی۔ نہیں نہیں، خدا را ایسا مت کرنا مہذب۔ فاطمہ نے بری طرح گھبرا کر اسے باہر جانے سے روکا تھا، ورنہ وہ تو لپکی تھی آبی کے پاس جانے کے لیے۔ فاطمہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ایسا غضب مت کرنا مہذب، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، زارون کو پتہ چلا تو میرا ماں سدھیڑ کر رکھ دیں گے۔ فاطمہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ جذبات میں آ کر اسے اس سازش کا بتا تو دیا، مگر اس کی شدت پسندی دیکھ کر وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنا غصہ بھول کر فاطمہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کم آن فاطمہ بھابھی، میں کسی سے آپ کا نام نہیں لوں گی، پلیز آپ پریشان مت ہوں۔ ان کا ہاتھ جوڑنا اور پھر بری طرح بکھر کر رو دینا اس کے اوسان خطا کر گیا، اور اسے ان سے وعدہ کرنا ہی پڑا کہ وہ اس ساری گفتگو کے متعلق کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ مگر اندر ہی اندر حقیقتاً اس کا دل بری طرح اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے یہاں گھٹن کا شدید احساس ہو رہا تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا، مگر اسے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے کل ان سب کے ساتھ جانا تھا اور اپنے رویے کو نارمل رکھنا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ نور پپو ایسی نہیں تھی، ورنہ وہ تو بالکل ہی بد دل ہو جاتی۔ فاطمہ نے ان کی طرف سے اس کا دل صاف کر دیا تھا۔ دوسرے دن وہ سب صبح سویرے ہی نکلے تھے۔ رات بھر پراگندہ سوچوں اور تفکرات کے باعث وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی، لہٰذا صبح طبیعت میں کسل مندی اور سستی تھی۔ جس وقت وہ نکلے اس نے دیکھا زرینہ بھابھی کی سوجی ہوئی آنکھوں میں رت جگے اور گریا کی داستانیں رقم تھیں، جبکہ بظاہر اپنی دونوں بیٹیوں میں مصروف عائشہ بھی اس وقت سخت بیزار اور رنجیدہ نظر آ رہی تھیں۔ مہران شاہ اور زارون شاہ ساتھ جا رہے تھے، جبکہ اسامہ شاہ اور سلامہ شاہ آغا جی اور آبی کے ساتھ شکار کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اسامہ اسے نظر نہیں آئے، ورنہ ضرور دیکھتی کہ اپنی کم نصیبی یا نارسائی کا بدلہ ایک بے گناہ اور کمزور عورت سے لینے والے سفاک انسان کی آنکھوں میں کتنی وحشت اور کتنی سنگ دلی ہے۔ آبی سے وہ کستر نہیں ملی، حالانکہ جب وہ جا رہی تھی وہ جاگ چکی تھی، مگر وہ ان کے سامنے اپنے جذبات کے اظہار پہ قابو نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے اس کے سامنے آنے سے گریز کیا۔ عائشہ بھابھی کا گاؤں نزدیک ہی تھا، اس لیے صبح کے چلے وہ دوپہر ہونے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ وہ سب عائشہ بھابھی کے گھر ہی اترے تھے۔ ان کے بابا یعنی امان شاہ کے بھائی زمان شاہ گردیزی کو اس گاؤں کی زمین سے خصوصی انسیت تھی، اس لیے وہ یہیں آ کر بس گئے تھے۔ البتہ دونوں بھائیوں میں محبت ویسی ہی تھی، یا شاید یہ محبت کا دکھاوا ان کی مجبوری کا سودا تھا۔ عائشہ اور فاطمہ تو یہاں آ کر یکدم خوش مزاج سی ہو گئیں۔ ایک تو میکے آنے کی خوشی، دوسرے شادی کی بھی رونق تھی، جبکہ زرینہ بھابھی ویسی ہی چپ، خاموش اور ملول تھیں۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ شام میں سب دلہا کے گھر چلے گئی۔ وہاں بھی بہت رونق تھی، البتہ یہاں پردے کا اہتمام قدرے سخت تھا۔ بے تکلف ماحول تھا، یا غالباً شادی کی خوشی میں رعایت ملی ہوئی تھی۔ عجیب و غریب رسمیں اور مقامی زبان میں گائے جانے والے گانوں نے محفل کا لطف دوبالا کر دیا تھا۔ وہ بھی زیادہ دیر اپنے خول میں نہ سمٹ سکی اور ساتھ لائی کیمرے سے تصویریں بنانے لگی، جس پر کئی عورتوں نے اپنے چہرے گھونگھٹ میں چھپا لیے تو اسے کیمرہ اٹھا کر رکھنا پڑا۔ تقریباً سب ہی اس کے بارے میں متجسس تھے۔ فاطمہ نے اس کا تعارف بحیثیت نند کرایا تو سب حیران رہ گئے۔ غالباً کئی لوگ اسے عائشہ اور فاطمہ کی دیورانی سمجھ رہے تھے۔ اس نے سنا تو دل ہی دل میں کھول کر رہ گئی۔ سلامہ شاہ کا نام بھی جیسے انی کی طرح چپتا ہوا سا لگ رہا تھا اسے۔ یہاں آنے سے پہلے وہ کتنی مسرور اور مگن تھی، رنج و پریشانی نام کی کوئی چیز قریب بھی نہ پھٹکی تھی، مگر فاطمہ کی زبانی ساری اصلیت سن کر جیسے اسے اس ملمہ کیے ہوئے ماحول سے کوفت ہونے لگی۔ کئی لڑکیاں اور عورتیں اس سے محو گفتگو تھیں، مگر در حقیقت ان سے بات کرتی ہوئی بھی اس کا ذہن بار بار بھٹک کر سامنے بیٹھی زرینہ بھابھی کی ویران آنکھوں کی طرف اسے متوجہ کر رہا تھا۔
شادی کی تقریبات ختم ہو چکی تھیں. انہیں یہاں آئے 5 دن ہونے کو آئے تھے. اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ لوٹ جائے اور آبی کو لے کر اس تاریک جنگل سے نکل جائے جہاں دولت اور زمین کی ہوس انسانوں کو زندہ گاڑ دینے کے ظلم کی وجہ بن چکی تھی. مگر گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں کی رسمیں ختم نہیں ہو رہی تھیں. روز ہی کوئی نہ کوئی ان کو اپنے گھر مدعو کر لیتا. صبح دوپہر اور رات سب نے تقسیم کر دیے تھے جیسے. وہ اس بھاگ دوڑ سے تھکنے لگی. خصوصاً بڑی بڑی چادروں میں لپٹے لپٹے اسے الجھن ہونے لگی تھی. چہرہ البتہ کھلا رہتا تھا مگر پھر بھی وہ اس اضافی بوجھ سے ہلکان تھی. گو کہ اپنے گاؤں میں بھی آبی اسے بڑے دوپٹے اوڑھنے کا حکم سنا کر لائے تھے اور اس نے کہا بھی تھا کہ یہاں چونکہ دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے ہر پابندی گراں گزر رہی تھی. چھٹے روز اس کا دل صبح سے ہی گھبرا رہا تھا. آج عائشہ کی خالہ نے انہیں اپنے گھر بے حد اصرار سے بلایا تھا مگر وہ کسی طرح جانے کے لیے تیار نہیں تھی. فاطمہ نے اس سے بہت کہا بھی کہ ساتھ چلے مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی. فاطمہ اپنا دل محسوس کر رہ گئیں. اپنے جذباتیت پر غصہ بھی آیا کہ ناحق اس کا دل برا کیا. انہیں پچھتاوا ہوا اسے کچھ نہ بتائیں. وہ یہاں سے اچھی یادیں لے کر جاتی مگر ان کی ذرا سی بے احتیاطی نے ایک خوش مزاج اور ہنس مکھ لڑکی کی ہنسی اور خوشی چھین لی تھی. ان سب کو تو جانا ہی تھا سو وہ سب چلے گئے اور وہ جلے پیر کی بلی بنی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک چکر لگاتی رہی. فاطمہ کی اماں جی بھی خالص دیہاتی خلوص اور سادگی کی پروردہ تھیں. اسے پاس بٹھا کر باتیں کرتی رہیں خصوصاً سلامہ شاہ کی باتیں جو کبھی ان کے ساتھ رہتا تھا. یہاں کا ماحول چونکہ کافی سخت تھا شاید اس لیے وہ بھی اپنی باقی بھائیوں کی نسبت زیادہ کرخت اور سخت گیر تھا. وہ بلا ارادہ ان کی باتیں سننے لگی. بظاہر ہر آسائش اور سکون ہونے کے باوجود اماں جی کس قدر بے سکون پریشان اور متفکر تھیں. اولاد نرینہ نہ ہونے کا دکھ, اپنی کمائیگی کا دکھ اور زرینہ بھابھی کی اجاڑ ویران زندگی کا دکھ. وہ گہری سانس بھر کر ان کے پاس سے اٹھ گئی اور یوں ہی سلامہ شاہ کے پرانے کمرے میں چلی آئی. اس کے کپڑوں اور دیگر چیزیں یہاں موجود تھیں. اس کی حیرت اس وقت دو چند ہو گئی جب ایک طرف ریک پر لگی کتابوں پر نظر پڑی. IR ماسٹرز کی کتابیں تھیں. اوہ, بعض لوگ تعلیم حاصل کر کے بھی کتنے بے علم ہوتے ہیں. حیرت اور تعصب نے بیک وقت اسے ہونٹ سکیڑنے پر مجبور کر دیا. کئی دن بعد کتابیں نظر آئی تھیں. وہ پڑھے بغیر نہ رہ سکی اور پھر وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا. ہوش تو اس وقت آیا جب زارون بھائی اور بھابھی وغیرہ کی واپسی کی اطلاع ملی. وہ سرحد سے کتاب جگہ پر رکھ کر پلٹ رہی تھی کہ سامنے رکھے البم پر نظر پڑ گئی. ملازمہ کو سر کے اشارے سے جواب دے کر رخصت کیا اور البم اٹھا لیا. یونیورسٹی کے زمانے کی تصاویر تھیں. اسے حیرت ہوئی سلامہ شاہ کے گروپ میں صرف لڑکے تھے جبکہ زمیندار لڑکے شہر جا کر کیسے کیسے کھیل کھیلتے ہیں ان سے کون واقف نہیں. البم بند کر کے وہ مسکرا دی. اٹھ کھڑی ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے سلامہ شاہ گردیزی کہ تم حصے لطیف اور حصے جمال سے قطعی نا واقف ہو. تم جیسی سنگلاخ زمین جیسی فطرت والے انسان کے ساتھ بھلا صنف نازک رہ بھی کیسے سکتی ہے. اس نے جیسے حتمی نتیجے پر پہنچ کر اپنی رائے وضع کی تھی. زارون شاہ کا موڈ اس وقت کافی اچھا تھا. اس نے موقع دے کر واپسی کی بات چھیڑ دی. مطالعے میں تو دل لگ گیا تھا مگر اب اسے واپسی کی لگ گئی تھی لہٰذا ان سب کو ماننا ہی پڑی. جس وقت وہ لوگ گردیزی منزل پہنچے دوپہر ڈھل رہی تھی. مردوں میں تو خیر اکثر ہی کوئی اس وقت گھر پر نہیں ملتا تھا مگر آج تو نور جہاں بیگم بھی موجود نہیں تھی. وہ تھکن سے چور خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی. البتہ وہ تینوں بہنیں باہر رک گئی تھیں اور جب کافی دیر سناٹا یوں ہی بولتا رہا تو وہ باہر نکل آئی. دل انجانے خدشے سے ہول رہا تھا. زارون بھائی کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی. کیا بات ہے بھابھی, نور پھپھو کہاں ہیں؟ ابھی بھی نہیں واپس آئے ابھی تک. وہ متفکر سی ان کے پاس اندر چلی آئی. وہ تینوں کچھ پریشان لگ رہی تھیں. وہ بس بیجی کو کچھ کام تھا, قریب ہی گئی ہیں, شام تک لوٹ آئیں گی. تم آرام کرو, میں ان کے آتے ہی تمہیں بلوا لوں گی. فاطمہ بھابھی نے بمشکل مسکراتے ہوئے اس سے کہا تو وہ ان کی آنکھوں سے تیرتی پریشانی بھانپ گئی. مگر نور پھپھو ہیں کہاں؟ بتائیے بھابھی, میرا دل گھبرا رہا ہے. وہ اندیشوں کی زد میں تھی. بری طرح گھبرا کر فاطمہ کا ہاتھ تھاما تو وہ نظر چرا گئی. کیا ہوا, سب خیر تو ہے؟ اس نے عائشہ بھابھی کی طرف دیکھ کر بہت تشویش سے پوچھا. وہاں بھی ایک چپ تھی اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتی سلامہ شاہ بہت تیزی سے اندر آیا تھا. چلو مازیب, میں تمہیں لینے آیا ہوں. اس کے چہرے کے تاثرات بہت گمبھیر ہو رہے تھے. آنکھیں انتہائی ضبط کی گواہ تھیں. مگر کہاں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی, پہلے یہ بتاؤ آبی کہاں ہے؟ وہ دل میں دھڑکتے خدشے کو محسوس کر گئی تھی. جھٹکے سے اٹھتے ہوئے بہت خون خوار لہجے میں پوچھا تو سلامہ شاہ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں. فضول باتوں کا وقت نہیں ہے, چلو. وہ غصیلے لہجے میں دھاڑ کر بولا تو تینوں بھابیاں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں. ہرگز نہیں, پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کیا کیا تم نے میرے آبی کے ساتھ؟ غصے اور صدمے سے اس کی آواز پھٹ گئی تھی. سلامہ شاہ کی آنکھیں خون رنگ ہو گئیں. انہیں گولی لگ گئی ہے, ہمارے دشمنوں نے فائر کر دیا تھا ان پر, وہ ہاسپٹل میں ہے. تم نہیں. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی معذب وحشت سے چیخ پڑی تھی اور پھر آگے بڑھ کر سلامہ شاہ کا گریبان پکڑ لیا. تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے چلائی ہے میرے آبی پر گولی. یو چیٹ, تم نے زمینوں کی لالچ میں میرے آبی کو مارا ہے. تم لٹیرے ہو, خونی ہو, قاتل ہو. میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی, یو لائر.
وہ تو جیسے جنونی ہی ہو گئی تھی، بری طرح نوچتے کھسوٹتے جو منہ میں آیا تھا بکے جا رہی تھی۔ رک جاؤ مہذب، کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ اور عائشہ برق کسی تیزی سے آگے بڑھی تھیں، اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ سلامہ شاہ لب بھینچے اس کی وحشت اور جرأت پر حیران ہو رہا تھا۔ آئی ول کل یو سلامہ شاہ، آئی ول کل یو۔ اسے جھنجھوڑتے جھنجھوڑتے جب وہ تھکنے لگی تو سلامہ شاہ کے آہنی ہاتھوں نے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ وہ ساتھ سے سوا تھا مگر وہ ضبط کر گیا تھا۔ چل کر گاڑی میں بیٹھو، نہیں تو میں تمہیں گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ اس کی تنفر بھری خون خوار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سلامہ نے جس آگ برساتے لہجے میں کہا وہ یکدم ٹھٹک گئی۔ زرینہ بھابھی البتہ ایک طرف کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ عائشہ اور فاطمہ سلامہ کے باہر نکلتے ہی اس کا روتا بلکتا وجود بمشکل ساتھ لیے باہر آئیں، اور تھوڑی دیر بعد سلامہ شاہ کی لینڈ کروزر خطرناک سپیڈ پر کراچی کی جانب رواں دواں تھی۔ پورے رستے وہ اسے سختی اور دعائیں کرتی رہی۔ سلامہ کی طرف تو نفرت سے بھی دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی ہاسپٹل کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی رکی، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اندر کی طرف دوڑ لگا گئی۔ اچھا جی، اس پارٹ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ اس کا جو ہوگا وہ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ اب میں نا یہ جو بھی ناولز ہوں گے ان کو پارٹس میں دیا کروں گی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرے 2 عدد اور بھی چینلز ہیں جہاں پہ میں ریگولرلی ایپیسوڈز اپلوڈ کر رہی ہوں، تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اور اس چینل کو میں بالکل ہی اگنور کیے جا رہی تھی اتنا عرصہ سے۔ تو میں نے کہا کہ اگنور کرنے سے بہتر ہے کہ بے شک ڈیوریشن کم ہو لیکن کچھ نہ کچھ اپلوڈ کیا جائے۔ اور اتنے عرصے سے میں لانگ ناولز بھی نہیں پڑھ رہی تھی۔ لانگ ناولز ان اے سینس کے جو 3 گھنٹے کے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے کے ناولز ہوتے ہیں، تو یہی اچھا ہے نا کہ ہم پارٹس میں ان ناولز کو بھی کور کریں، ہے نا؟ تو یہ میں نے سوچا ہے۔ تو اب بہت سے میں کوشش کروں گی، ویسے تو ایک ہی ویڈیو میں پورا ناول کور ہو جایا کرے، لیکن اگر ایک میں نہ کور ہوا تو 2 میں ضرور ہو جائے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو فوراً ہی اگلے دن مل جایا کرے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو اس ناول کی بات کرتے ہیں۔ ابھی کیا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں؟ ان کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور انکل جی کا کیا حساب بنے گا؟ ان کو گولی لگی ہے، وہ بچ جائیں گے نہیں بچیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے ایسی کوئی ایمرجنسی ٹائپ میں ان کی شادی ہو جائے گی، اور پھر پھر وہ جو ہوتا ہے ہیٹ ٹو لو، شاید ایسا کوئی اس کا ٹروپ بنے، ہے نا؟ اور سلامہ شاہ خیر مجھے تو غلط ہی لگ رہا ہے، ایسے ہی بدتمیز سا کڑوسا، ایسے بندے مجھے نہیں اچھے لگتے۔ اور یہ بھی اس پہ برسنے لگی ہے کہ تم نے گولی ماری ہے جائیداد کی لالچ میں، حد ہو گئی، یہ کوئی تک بنتی ہے؟ اور وہ تینوں بہنیں گائیں بکریاں سی، بھئی نہیں کرنی شادی تو نہ کرو۔ اب وہ کتنی گندی زندگی گزار رہے ہیں اسامہ اور زرینہ، حالانکہ بہنوں سے ہی شادی ہونی تھی، تو تھوڑی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی تو کیا تکلیف ہو جاتی؟ یہ نا مجھے یہ وڈیروں کا سسٹم بالکل نہیں اچھا لگتا۔ میں نے ریئل میں دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ جو ناولز میں ہی پڑھے نا تو مجھے تو بہت جاہلانہ لگتا ہے، تو یہ تو بہت غلط ہے۔ اور اب اسامہ زرینہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایسے روبوٹ کی طرح بس شادی کر دیا تو اب اس کے ساتھ رہنا ہے۔ شادی نہیں کرنی تھی نا، تو وہاں پہ تو آغا جی کے سامنے اچھا بچہ بن کے اب یہاں پر پھر اس کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے۔ اور جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور دعاؤں میں رکھے یاد۔ اللہ حافظ۔